دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا، کیا بنے گا میرا یا رسول خدا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ایسا کیوں ہوتا ہے میں حاضر ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ 100 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھنے کی آپ نے یہ فضیلت سنی ہے، تو مدنی التجا ہے کہ کوشش کیجئے کہ کم از کم دن بھر میں 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی سعادت نصیب ہو جائے۔ اس کے لیے کفل مدینہ زبان کا اگر لگا رہے گا، فضول اور گناہ بری گفتگو سے ہمیں نجات ملی رہے گی، اور ساتھ ساتھ اگر موبائل فون کا بے جا استعمال رکا رہے گا، بے جا تفریحات سے ہم بچے رہیں گے، وغیرہ 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 وغیرہ، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ اگر کیلکولیشن کریں گے تو گھنٹوں ہمارے نکل آئیں گے۔ جیسا کہ ایک سروے رپورٹ کے مطابق تقریباً روزانہ لوگ سوشل میڈیا پر صرف دوستوں سے رابطہ رکھنے کے لیے اور تفریح کے نام پر اور ٹائم پاس کرنے کے حوالے سے تقریباً کوئی 100 منٹ تو کوئی 110 منٹ تو کوئی زیادہ تو کوئی کم، ایوریج کے حساب سے یعنی 2 ڈھائی 3 گھنٹے سوشل میڈیا پر گزار دیتے ہیں، اور ان میں ایک تعداد شاید وہ ہوتی ہے جو اس میں کوئی مطلب دنیا اور آخرت کے بھلے والا کام نہ کرتی ہو، بلکہ الٹا گناہوں برے کاموں میں مبتلا ہونے کی اطلاعات بہت زیادہ ہیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ اس سے نجات بھی پانی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ درود پاک کی کثرت کریں، ذکر و اذکار کی کثرت کریں، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے گناہوں سے نجات ملے گی، رحمتوں کا نزول ہوگا، برکتیں نصیب ہوں گی، یہ فضائل بھی نصیب ہوں گے، اور بھی بے شمار فضائل ہیں جو اس طرح ہمیں نصیب ہو سکے۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک مدنی مشورہ دوں، جنت میں لے جانے والے اعمال، یہ مخطوط المدینہ کی بہت پیاری کتاب ہے۔ 2000 سے زیادہ اس میں حدیثیں نقل کی گئی ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر، مختلف اذکار کے ثواب لکھے گئے ہیں، مختلف چیزوں کے ثواب لکھے گئے ہیں، اور اسی طرح درود پاک کے بھی اس میں فضائل موجود ہیں۔ ضیاء درود و سلام، یہ مخطوط المدینہ کا رسالہ ہے۔ مخطوط المدینہ کی اس رسالے کو امیر اہل سنت تقریباً اپنے سلسلوں میں اس میں سے دیکھ کر درود پاک کی فضیلت بھی بیان فرماتے ہیں۔ میں نے جو بھی فضیلت بیان کی، یہ مخطوط المدینہ کا رسالہ ہے، نجاستوں کا بیان، اس کے پہلے صفحے پر یہ فضیلت لکھی تھی۔ تو کوشش کی جاتی دعوت اسلامی کے رسالوں میں، کتابوں پہ ابتداً کو درود پاک کی فضیلت لکھی ہو، اور فیضان سنت دیکھ لیجئے، جو درسی ہماری کتاب ہوتی ہے، ان کے تو ہر صفحے کے اوپر ایک مختصر سی درود پاک کی فضیلت لکھنے کی ہماری التزام ہے، لازمی طور پر ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہو، تاکہ اس سے درود پاک پڑھنے کی، ذکر و اذکار میں مشغول رہنے کی ہماری عادت بنے۔ درود پاک پڑھیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، جیسے پچھلا تو ایک ہمارا سلسلہ آپ نے دیکھا تھا کہ جس میں یہ تھا کہ کیا ہم میں تبدیلی آئی، تو تبدیلی بہت ضروری ہے۔ تو تبدیلی نہ آنے کی وجہ سے ہمارے بہت سارے نقصانات
ہو سکتے ہیں. تو اس سے پہلے کہ میں موضوع کو لے کر آگے بڑھوں، کچھ اچھی نیتیں آپ بھی کر لیں، میں بھی کر لیتا ہوں کہ اللہ کی رضا کے لیے اول تاخیر شریک رہنے کی نیت کر لیں، اور حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہنے کی بھی نیت کر لیں. اچھا، آج کا یہ ہمارا سلسلہ بالخصوص چھوٹے بچوں پر، اس کا بڑا حصہ، اس سلسلے کا ایک بڑا حصہ چھوٹے بچوں پر، شیرخوار بچوں کے حوالے سے، پیدائشی بچوں کے حوالے سے، کچھ بڑے بچوں کے حوالے سے، کچھ نئی خبریں بھی ہیں، کچھ پرانے جو ہم نے آپ کو جو سلسلے دکھائے ان کے حوالے سے بھی آج کچھ آپ کو اپڈیٹس کریں گے. کیونکہ بچوں کی نگہداشت اور بچوں کا تحفظ اور بچوں کی حفاظت اور بچوں کے معاملے میں جو ایک بڑا عجیب سا مزاج بن گیا ہے، وہ انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ اس پر کچھ آج ہم بیان کریں گے. تو تمام جو گھر میں افراد ہوں برائے کرم سب جمع ہو جائیں، جلدی جلدی آ جائیں، اپنے بچوں کو بھی بٹھا لیں اور ہوں بالکل خاموشی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ دیکھیے. اب آپ کچن میں، کھانے میں، پینے میں، رکھنے میں، اٹھانے میں یہ سب کرنے کے تو شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہ فوائد حاصل نہ ہو. میں واقعی آپ کو میں سنجیدگی کے ساتھ عرض کروں کہ آپ اول تاخیر یہ سلسلہ دیکھیں. کچھ اس میں پچھلی باتیں بھی ہیں جس کی دہرائی بھی ہو جائے گی، کچھ نئے واقعات بھی ہیں. پچھلے دنوں کچھ پاکستان میں 2-3 ایسے کیسز ہوئے ہیں کہ اس کے لیے ہمیں اپنے بچوں کا تحفظ بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے کچھ انشاءاللہ میں مدنی پھول عرض کرنے کی کوشش کروں گا. لہٰذا سارے جمع ہو جائیں، بلا لیں آس پاس جو بھی ہیں، بھائی آ جاؤ، بیٹھ جاؤ، آ جاؤ، بیٹھ جاؤ. تو اللہ نے چاہا تو آپ کو فائدہ ہوگا. تو یوں پھر سیکھ کر عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی بھی نیت کریں. میں بھی نیت کرتا ہوں، دین و نصیحہ حدیث پاک میں ہے کہ دین خیر خواہی کا نام ہے. میں انشاءاللہ اس حدیث پاک پر عمل کی نیت کرتا ہوں. پھر حدیث پاک میں خیر الناس من ینفع الناس، بہتر انسان وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے، انسانوں کو فائدہ پہنچائے. تو یہ حدیث پاک کا خلاصہ ہے. تو میں انشاءاللہ اس پر بھی عمل کی نیت کرتا ہوں، اور ساتھ ساتھ دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کام بشمول مدنی قافلہ اور مدنی انعامات وغیرہ کی رغبت بھی دلاؤں گا. پچھلے دنوں ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ ہوا ہے، اخبار میں اس کو لیا گیا ہے. ہو سکتا ہے کہ شاید الیکٹرانک میڈیا نے بھی اس کی تشہیر کی ہوگی. یہ لاہور کا واقعہ ہے کہ 2 واقعات ہوئے ہیں مسلسل. تو جیسے ایک واقعہ جو یہ ہے کہ 8 سالہ بچے کا اغوا، بچے کو اغوا کیا گیا اور اس کو قتل کر دیا گیا. ایک اور واقعہ بھی ہوا ہے کہ اس کو اغوا کیا گیا اور اس کو بھی قتل کر دیا گیا. ایک کی لاش یہ بادامی باغ میں سڑک کے کنارے ملی، اور دوسرے کا بھی بہت عجیب و غریب معاملہ ہوا، اور بھی اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں. اب یہ جو واقعات ہوئے، بچوں کو اغوا کرنا اور اغوا کرنے کے بعد کڈنیپنگ جس کو کہتے ہیں، اس کے بعد پھر ان کے ساتھ غیر اخلاقی حرکات کرنا، اور اس کے بعد پھر اس کو قتل کر کے، یعنی 8 سال اور اس سے چھوٹے بچوں کے ساتھ یہ کیسز سامنے آئے ہیں. کچھ اس سے بڑے بچوں کے ساتھ بھی کیسز سامنے آئے ہیں، اور ہم تھوڑی سی ہسٹری دیکھتے ہیں، پیچھے چلے جاتے ہیں تو کئی ایسے کیسز سامنے آ رہے ہیں. اور اس میں تو یہ تھا کہ یہ کم سن بچہ جمعرات کو گلی میں کھیل رہا تھا کہ اس کو اغوا کر لیا گیا، اور پھر مطلب کہ اس کے ساتھ پھر اس کو قتل کر دیا گیا. اچھا، پھر اس بچے کے والد پہلے ہی فوت ہو چکے تھے. کہتے ہیں کہ ماں یہ گھر کے کام کاج کر کے اپنا گزارا کیا کرتی تھی. البتہ پولیس اپنی تفتیش کرتی ہے، پولیس اپنی تحقیق کرتی ہے، مجرم اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، اور یہ مطلب کہ طرح طرح کی واردات میں یہ مشغول رہتے ہیں. تو اس طرح کے کیسز جب میں نے بھی اخبار میں دیکھے تھے، پھر اسلامی بھائیوں سے مشاورت ہوئی کہ یار لگتا ہے کہ بچوں کے حوالے سے، ان کے تحفظ کے حوالے سے ہمارے جو گھر والے ہیں یہ اتنے زیادہ محتاط نہیں رہے. یعنی ہے
یہ درست ہے کہ کرپشن بڑھ گیا ہے, لوگ جرائم کی طرف چلے گئے ہیں. یعنی ایک تو تھا پہلے بچوں کو اٹھاتے تھے, اغوا کرتے تھے اور ان کا کچھ بیک گراؤنڈ معلوم کرتے تھے, پھر ماں باپ کو پرچی بھیجی جاتی تھی اور ماں باپ سے پیسے وصول کر کے ان کو ماں باپ کو واپس کر دیا جاتا تھا, جو مطلب کہ اس طرح کے جو اغوا برائے تاوان جسے کہتے ہیں. اب اغوا برائے تاوان کے کیسز پتہ چلا کہ کچھ کم ہو گئے ہیں. کچھ ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں یہ سنجیدگی کے ساتھ لگتا ہے کہ بڑی حرکت میں آئے ہوں گے, اور اگر واقعی انہوں نے یہ کام کر کے دکھایا ہے تو یہ حوصلہ, ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے, ان کی تعریف کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دے کہ لوگوں کو امن ملے, پیار ملے, سکون ملے, ان کو تشویش سے نجات ملے گی, تو یہ ظاہر ہے کہ یہ بہتری اور یہ ان کی ذمہ داری بھی ہے کہ یہ دیں. لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو اغوا کرنے کے بعد, ان کے ساتھ بد اخلاقی کرنے کے بعد, غیر اخلاقی سلوک کرنے کے بعد, پھر ان کو قتل کر کے پھر ان کی لاشوں کو سڑک پر پھینک دینا, یہ ایک نئے کیسز سامنے آ رہے ہیں اس وقت ہمارے ملک میں. باہر تو یقیناً اس کے بہت سارے کیسز ہو سکتا ہے بنتے ہوں گے, لیکن ہمارے پاکستان میں یہ کیسز جو سامنے آ رہے ہیں, پہلے تو بہت بڑا عجیب و غریب کیس سامنے آیا تھا, میرا خیال ہے شاید اسلامی بھائی سمجھ گئے ہوں گے, لیکن اب بھی یہ کیسز سامنے آ رہے ہیں. اب اس کے لیے یہ ہے کہ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو گلیوں کے حوالے کر دیتے ہیں, کیونکہ ایک تو لوگ ویسے ہی مطلب کہ مختلف قسم کے ٹی وی پر یا اخبار پر یا آس پاس کے ماحول میں ایسی چیزیں دیکھتے ہیں کہ وہ مطلب کہ وہ بد اخلاقی اور گندے اور برے افعال پر جیسے کہ ان کی نفس ان کو ابھارتی ہے, اوپر سے پھر یہ مطلب کہ چیزیں پھر اتنا بنا سوار کر اپنی گلیوں میں بھیج دینا. الحمدللہ ہمارے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہو سکتا ہے کہ اس وقت ہمارے ذمہ داران بھی دیکھ اور سن رہے ہوں, ان کے والدین دیکھ یا سن رہے ہوں گے, جو مدنی منوں مدنی منیاں جن کے یہاں ہوتی ہیں. دیکھیں امیر اہل سنت کی سوچ کو ملاحظہ کیجئے. ظاہر ہے ہم دعوت اسلامی کے حوالے سے آپ کی ذہن بنانے کی کوشش کرتے ہیں, اور ہمارے عموماً بچوں کو بڑا بنا سوار کر باہر نکالنے کا رجحان ہوتا ہے. ماحول نہیں ایسا. جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ یار اتنی چمکیلی قیمتی گھڑی نہیں پہنو کہ کوئی لوٹ کر لے جائے گا, اتنے قیمتی چشمے مت پہنو کہ کوئی تم کو نوٹس لے لے گا, بہت زیادہ مطلب دکھاوا نہیں کرو, بہت چمکیلی گاڑی مت لو, چمکیلی یہ چیز نہیں لو, چمکیلا وہ نہیں لو, کیونکہ لوگوں کو آپ کی یہ چمک اٹریکٹ کرتی ہے اور پھر وہ مطلب کہ آپ کو نقصان پہنچانے کی. اسی طرح آپ کے بچے بھی آپ کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہیں, ان کو بھی اتنا سجا دجا کر چمکا ممکا کر اگر آپ باہر نکالیں گے تو جو بری نظر ہے اور اس کے علاوہ اور بہت کچھ ہے, تو کیا آپ کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ یار میں ایسا نہ کروں؟ سادگی اور صفائی دونوں کو ساتھ ملانے کا التزام کیا جا سکتا ہے, دونوں کو ساتھ ملایا جا سکتا ہے. سادگی میں صفائی میں بھی سادگی ہے اور سادگی میں صفائی ہے, لیکن اس وقت کیا اٹریکشن نہ پیدا کریں. اس لیے ہمارے مدارس المدینہ جو مدنی منوں کے ہیں, مدنی منیوں کے ہیں, ایون کہ جامعۃ المدینہ جو درس نظامی کے ہمارے ادارے عالم بنائے جائے, اس میں بھی جو چھوٹی عمر کے جو بچے ہوتے ہیں, امیر اہل سنت کی تاکید ہوتی ہے کہ ان کو بنا سوار کر نہ بھیجا جائے, ان میں اٹریکشن نہ پیدا کیا جائے, کیونکہ اس میں مطلب کہ پھر شیطان کے لیے راستہ اور ہموار ہو جاتا ہے, اور نفس و شیطان کا مارا ہوا شخص یہ مطلب کہ وہ اس کو قابو کرنا اپنے آپ کو بڑا مشکل ہونے کے امکانات رہتے ہیں. پھر باہر آپ کا بچہ جب نکلے گا تو پھر اس کی ایک اٹریکشن الگ بڑھتی ہے اور لوگوں کی نظریں الگ جاتی ہیں, پھر یہ قتل و غارت گری کے کیسز سامنے آتے ہیں. تو سمجھایا تو پہلے بھی جاتا تھا, لیکن اب جب کیس حد سے آگے بڑھ جاتا ہے تو ہو سکتا ہے بعض اوقات ماں باپ کو سمجھ میں آ جائے کہ نہیں یار یہ تو اٹھا کر لے جاتے ہیں, قتل کر دیتے ہیں, سڑک پر پھینک دیتے ہیں, اور اس طرح کے بہت سارے کیسز سامنے آ رہے ہیں. تو میری ابتداً تمام تر والدین سے مدنی التجا ہے کہ برائے کرم ہم اپنے بچوں کا تحفظ کریں, کہاں جا رہے ہیں, کہاں آ رہے ہیں, کہاں اٹھ رہے ہیں, کہاں بیٹھ رہے ہیں, گلی میں کہاں ہیں, گھر کے نیچے ہیں, گھر کے سامنے ہیں, اور اس طرح کا خیال رکھیں. اور ویسے بھی نیچے گلی کوچوں کا ماحول اتنا زیادہ مناسب نہیں ہوا کرتا, ہو سکے تو اپنے بچوں کو گھر میں ہی کوئی ایسی صورت بنا کر دیں کہ یہ ہو سکے تو آپ کے گھر کی چار دیواری کے اندر رہیں. اگر کسی تعلیم کے نام پر کسی ادارے میں جا بھی رہیں تو وہاں کا ماحول کیسا ہے, وہاں کے مطلب کہ آنے جانے والے بچے کیسے ہیں, اس کا خیال رکھیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی ہو سکتا ہے کہ آپ کا محتاط ہونا, بچوں کے تحفظ کی سوچ پیدا کرنا
ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر یہ آپ کے بچے کے لیے ایک مفید ثابت ہو اور یہ کوئی بہت بڑے فتنے سے، بہت بڑی آزمائش سے بچ جائے. نہ جانے یہ بے درد اور ظالم قسم کے لوگ جب یہ بچوں کو اٹھا کر لے جاتے ہوں گے، ان بچوں کا کیا حال ہوتا ہوگا، ان پر کیسا تشدد ہوتا ہوگا. اور مطلب جن بچوں کو دیکھ کر آدمی کو شفقت آئے، پیار آئے، محبت آئے، نہ جانے یہ کیسے ظالم لوگ ہوتے ہیں کہ ان بچوں کو قتل کر دیتے ہیں. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. ہو سکتا ہے کوئی ڈر خوف کی وجہ سے قتل کر دیتے ہوں، مگر یہ قتل کرنے والے آج ہاتھ میں نہیں آ رہے، بچ کر نکل گئے، یا کسی بھی طریقے سے اپنا انہوں نے کوئی وہ بچاؤ کر لیا، کوئی طاقت سامنے، کوئی تعلقات سامنے آ گئے، پیسے سامنے آ گئے، نام چھپا لیا، سب اب نکل گئے. لیکن میرا رب جانتا ہے کس نے یہ کام کیا ہے. میں آپ سب کو اللہ سے ڈرا رہا ہوں. جتنے بھی اس طرح کے افعال میں، اس طرح کے کاموں میں، اس طرح کے معاملات میں مبتلا، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. خدا را سب ڈریے. اللہ مجھے بھی اپنے حقیقی معنوں میں خوف عطا فرمائے. اللہ آپ کو بھی اپنے حقیقی معنوں میں خوف عطا فرمائے. جو ان ظالموں کی سرپرستی کر رہے ہیں ان سب کو بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے. ظالم کی مدد کرنے کا حدیث پاک میں آیا ہے. تو پوچھا گیا کہ ظالم کی مدد کیسے کی جائے گی؟ تو ارشاد فرمایا کہ اس کو ظلم سے روکنا، اس کی مدد کرنا ہے. اب آپ ظالم کو روکنے کے بجائے ظالم کو پروٹیکشن دے رہے ہیں اور اس کے بدلے میں رشوت لے رہے ہیں، اس کے بدلے میں آپ اپنی مطلب کہ وہ سورسز لگا کر آگے بڑھنے کی کوششیں کر رہے ہیں، جو بھی آپ کر رہے ہیں. لیکن خدا نہ خواستہ کسی ظالم کی گندی نظر اگر آپ کی اولاد پر پڑ گئی تو کیا کریں گے؟ آپ کی بچی پر پڑ گئی تو کیا کریں گے؟ اس میں یہ تو لڑکوں کے واقعات ہیں، اس میں چھوٹی بچیاں بھی پھنس جاتی ہیں. لہذا میں خود بڑا اس میں بے چین ہو گیا ہوں. یہ کیسے کیسز آ رہے ہیں، ایک بے چینی ہو گئی ہے. میں ہاتھ جوڑ کر تمام والدین سے مادن التجا کرتا ہوں، اپنے بچوں پر خدا را رحم کیجئے اور انہیں ایسی جگہوں پر مت بھیجیے، اس طرح گھر سے مت نکالیے کہ کل آپ کو ہی آپ کے بچے کا صدمہ سہنا پڑ جائے. اور یہ بہت عجیب اور بڑا عجیب صدمہ ہوگا اور آپ کا ذہن شاید کام نہیں کرے گا کہ یہ میرے بچے کے ساتھ کیا ہو گیا. اور پھر میڈیا دیکھیں نا، مجھے بھی تو پتا اخبار کے ذریعے، پھر میڈیا جو اس کو اچھالتا ہے، اخبارات کو جو اس کو تشہیر کرنے کا موقع ملتا ہے، نہ کرے اخبار اس کی تشہیر. اور اگر کوئی سبق دینا ہے تو کوئی اچھے انداز سے سبق نکال کے دے کہ بعض اوقات بچیوں کے ساتھ الٹے سیدھے کیسز ہو جاتے ہیں. اب اخبار بچی کا فوٹو بھی دے گا تو اس کے ماں باپ کے نام بھی دے گا تو اس کے اتے پتے بھی دے گا، سب دے گا. کتنا اذیت ہے یہ یار، کتنی اذیت ہے. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ بعض اخبار والے جمع ہوئے تھے، انہوں نے اس طرح کے سوال جواب کیے تھے. تو امیر اہل سنت نے انہیں بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی تھی، انہیں مدنی پھول عطا فرمایا تھا کہ آپ یہ سوچئے کہ اگر یہی اللہ نہ کرے اگر ایسا ہی کوئی کام آپ میں سے کسی کے ساتھ ہو جائے تو کیا آپ اس بات کو پسند کریں گے کہ آپ کا گھر کا یہ معاملہ اخبار میں یا ٹی وی پر، میڈیا پر دیا جائے؟ یہ تو جو لا رہے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں، جو اس کی رپورٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، ان سب کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرتا ہے. آپ اپنے لیے کیا پسند کرتے ہیں؟ سارے کہ جس چیز میں آپ کو اپنی رسوائی نظر آئے گی، آپ کو اپنی ذلت نظر آئے گی، آپ کے لیے کوئی مطلب ایسی چیز نظر آئے گی، مذمت نظر آئے گی، ڈیفینیٹلی کوئی شخص نہیں چاہتا کہ یار کسی تیسرے آدمی کو پتا چلے. لیکن چونکہ مطلب کہ پیسے کمانے ہیں، میڈیا چلانا ہے، پیپر میڈیا چلانا ہے، سب کچھ چلانا ہے، تو اسی طرح خبریں بنا کر لانی ہے، پکڑ کے لانی ہے، دینی ہے. اور کمال ہے ان لوگوں پر جو اس طرح کی خبریں پڑھتے بھی ہیں، تشویش بھی ہوتی ہے. اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے اور اپنے بچوں کو تحفظ کیجئے. مطلب ایک تو کیس ایسا ہوا کہ شاید ہسپتال میں کیس ہوا کہ وہ شیرخوار بچہ ہاتھ میں تھا، یہ مطلب کسی دادی تھی، نانی تھی، پتہ نہیں کیا تھا، اس نے کسی کے ہاتھ میں دیا اور وہ آگے پیچھے ہوئی اور وہ لے کر نکل گئی عورت. یعنی ہسپتالوں سے بچے غائب ہو رہے ہیں. اس میں بہت ساری بے احتیاطیاں بھی شامل ہیں اور بعض گروپ شامل ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں اور یہ کام کروائے جا رہے ہیں، ان کی سرپرستی کی جا رہی ہوتی ہے. ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے اس میں بعض کوئی ہاسپٹل کا عملہ یہ بھی مبتلا ہوتا ہو. پیسے چاہیے، ایک ہی دھن ہے کہ پیسہ دیکھو، حرام سے آتا ہے، حلال سے آتا ہے، کوئی تمیز نہیں رہی الا ماشاء اللہ.
تو یہ بہت ساری بے احتیاطیاں ہو رہی ہیں، ہاسپٹلس میں ہو رہی ہیں، علاقے محلوں میں ہو رہی ہیں، دعوتوں میں ہو رہی ہیں، بہت کچھ ہو رہا ہے. تو احتیاط کیجئے، اپنے بچوں کا تحفظ کیجئے. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے بچوں کا سکھ اور سکون نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کرے اور انہیں سنتوں بھری، نیکیوں بھری، عبادتوں بھری طویل زندگی عطا فرمائے، اور آپ کو آپ کی اولاد کا دکھ دیکھنا نہ نصیب ہو. اللہ کرے دکھ دیکھنا نہ نصیب ہو، وہ اس کے لیے سنجیدہ ہو جائیے. اسی طرح ایک اور واقعہ بھی ہوا، یہ بھی کراچی کا ہے کہ اورنگی ٹاؤن میں شادی ہال کی پانی کی ٹنکی میں سے 6 سالہ بچی کی لاش برآمد کر لی گئی. بچی 25 جنوری کو لاپتہ ہو گئی تھی، اس کی لاش پانی کی ٹنکی سے ملی. تو اب یہ کیا کیس ہوا ہوگا، کس طرح ہوگا، اس کی بھی ایک پوری ڈیٹیل ہے. تو اب یہ چند ایک واقعات جو ابتدان تھے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، تاکہ اس کا یہ جو محلے گلی کوچوں کا شادی بیاہ میں اگر آپ کو جانا ہوتا ہے وہاں پر بچوں کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں، یہ سب چیزیں یہ نہ کیا کریں. ہم نے اس سے پہلے آپ کو کچھ ایسی ویڈیوز بھی دکھائی تھی کہ کار کے اندر اگر آپ کے بچے بیٹھتے ہیں تو وہ چائلڈ لاک نہیں لگاتے، بچے دعوتوں سے بھاگ کر یا کہیں آپ خریداری کے لیے جاتے ہیں، بچے بھاگ کر روڈ پر آ جاتے ہیں، اس میں حادثہ ہو جاتا ہے، بچے کو مار دی جاتی ہیں. تو جیسے ایک ویڈیو ہم نے آپ کو پچھلے دنوں دکھائی تھی، آپ کو یاد ہوگا شاید، کہ گاڑی کا دروازہ کھلا، بچہ گرا. ذرا یہ دکھائیے گا ویڈیو، یہ دروازہ کھلا، بچہ گرا. اب یہ جو ویڈیو آپ نے جو دیکھی تھی لاسٹ ٹائم جب ہم نے آپ کو دکھائی تھی، اسی سلسلے میں ہم نے دکھائی تھی، اور اس کو تھوڑا ٹائم ہو گیا. اب یہ گاڑی میں بچہ بٹھاتے وقت میرا خیال ہے شاید میجورٹی بے احتیاطی کرتی ہے، اکثریت بے احتیاطی کرتی ہے. جبکہ جو کار یوزر ہے، جو گاڑیاں لگتے ہیں، گاڑیاں چلاتے ہیں، اور کروڑوں اربوں لوگ ہوں گے دنیا، کروڑوں لوگ ہوں گے دنیا بھر میں جو گاڑیاں چلاتے ہیں، جن کی بعض کی فیملیز ہوتی ہیں. آپ دیکھیے کہ کیا آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی گاڑی میں چائلڈ لاک ہوتا ہے. ذرا چائلڈ لاک دکھائیے، یہ چائلڈ لاک ہے. یہ دروازے کے کارنر پر جہاں دروازہ آپ کا ہوتا ہے، یہ ایک پین لگی ہوئی ہے چھوٹی سی. یہ پین اوپر نیچے کرتے ہیں نا، یہ میری ویڈیو پچھلے سلسلے کی ہے. تو یہ جو پین ہے، اب یہ پین کا یوز نہیں کیا جاتا. اگر یہ پین یوز کر لیں گے، ویڈیوز آگے بڑھائیں، اگر یہ پین یوز کر لیں گے تو یہ دیکھیں، لکھیں، روکیں، پیچھے لیں، تھوڑا پیچھے لیں، دیکھیں یہ پین نیچے کرنی ہوتی ہے. یہ آپ کی گاڑیوں کے اندر ہوتی ہے، یہ گاڑیوں کے پرنسپل میں شامل ہے. وہ کار بڑی مطلب کہ وہ ناقص ہوگی جس کے اندر یہ چائلڈ لاک نہیں ہوگا. اچھا، اب چائلڈ لاک دوسری امیجز کی طرف جائیں، آگے بڑھیں، جو دوسرا آپ آگے دکھا رہے تھے. یہ دیکھیں، یہ بھی پین ہے. تو یہ دروازے کے بالکل کارنر پر ہوتی ہے، جہاں دروازہ آپ کا جس طرح بند ہوتا ہے، تو یہ دروازے کے بالکل کارنر پر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ریلیز کر دیں. تو یہ اگر آپ جب بھی اپنے بچوں کو پیچھے کی سیٹ پہ بیٹھائیں، کیونکہ ہم وہ جو لاک ہوتا ہے وہ بھی مطلب بعض اوقات اس کو بھی بچے کھول لیتے ہیں. اچھا، اب یہ بھی ہوتا ہے کہ اب سینٹرل لاکنگ ہے، جو مطلب کہ پاور ونڈو والی جو گاڑیاں ہوتی ہیں وہ اب تقریباً یہی آ رہی ہیں. زیادہ تر گاڑیاں جو پرانے ماڈل کی ہیں ان میں تو ڈیفینیٹ یہ سہولت نہیں ہوتی، لیکن اب تو جہاں پر ڈرائیور بیٹھتا ہے یا والد صاحب گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں، یا دنیا میں کئی ایسے ممالک ہیں جن میں مائیں یا بہنیں، یعنی اسلامی بہنیں یا لیڈیز گاڑی چلا رہی ہوتی ہیں. تو جیسے یورپ کے اندر ہے، امریکہ کے اندر ہے، اسی طرح یو کے اندر ہے، شاید ہند میں بھی بہت زیادہ ہے. ابھی ہمارے یہاں تو اتنا وہ کلچر نہیں ہے پاکستان میں، تو وہ چلا رہی ہوتی ہیں. تو اب ان کو چاہیے کہ جب وہ اپنے بچوں کو لا رہی ہوتی ہیں، لے جا رہی ہوتی ہیں، تو بچے پیچھے کی سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ اگر چائلڈ لاک لگا کر رکھیں گی تو چائلڈ لاک کا فائدہ یہ ہے کہ گیٹ جو ہے نا دروازہ گاڑی کا، وہ اندر سے نہیں کھلے گا، وہ باہر سے کھلے گا. یعنی والد ہو، ماں ہو یا ڈرائیور ہو، اس کو باہر سے نکل کر ہی دروازہ کھولنا ہوگا. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اندر سے وہ کھول ہی نہیں سکے گا. جب کھولے گا نہیں تو وہ رسک سے بچ جائے گا. چلو بچہ نہیں گرا، لیکن حادثہ ہونے کا اندیشہ کا دروازہ کھل گیا تو، یا اگر تھوڑا سا بھی دروازہ کھلے گا تو آپ کی توجہ پٹے گی کیا کر رہے ہو، اور آپ آگے ٹھوک دو گے، آگے لگ جائے گی گاڑی، آگے ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. تو یہ ساری چیزیں سمجھنے کی ہوتی ہیں. اب آپ کا اگر چوکی وہ ڈرائیور بھی ہے تو ڈرائیور کو پابند کریں کہ بھائی چائلڈ لاک کیوں نہیں لگایا.
اسی طرح آگے جو فرنٹ سیٹ اس پہ بھی مطلب کہ آپ دیکھیے چائلڈ لوگ ہوتا ہے، نہیں کھولتے نا بعضوں کا، یہ بعضوں کو آپ کو تجربہ ہوگا کہ آپ اندر سے دروازہ کھولتے ہو کہ نہیں کھلتا ہوگا، بڑوں کو تجربہ ہوگا کہ یار کھل نہیں رہا اندر سے، تو وہ باہر نکلتے ہیں کوئی اور باہر سے کھولتے ہیں، اندر سے وہ چائلڈ لوگ لگ جاتا ہے، یہ باہر سے کھلے گا اندر سے کھلے گا ہی نہیں. تو آپ بھی کریں ایسا، اور جب بھی اپنے بچوں کو گاڑی میں بٹھائیں تو چائلڈ لوگ کا اہتمام کریں. ماں ہے، والد ہے، ان کو عرض کروں گا کہ چلو ابو والد صاحب سے یا مطلب کسی گھر کے فرد سے غفلت ہو گئی، آپ تو غافل نہیں رہے، آپ تو ماں ہیں، آپ چائلڈ لوگ کا اہتمام کریں. اور جو پاور ونڈو ہوتے ہیں، جو شیشہ جو بٹن سے اترتا ہے، تو اس کے لیے آپ آگے اپنا سینٹر لاک ہے اس کو لاک کریں، پیچھے سے بٹن بھی نیچے نہیں ہوگا، وہ شیشہ نیچے نہیں ہوگا، شیشہ نیچے ہوگا تو بچے کا منہ باہر نکلے گا اور پیچھے سے خدا نہ کرتا حادثہ ہونے کا اندیشہ ہے. یہ باتیں وہ ہیں جو ہم نے آپ کو پچھلے سلسلے میں بتائی تھیں، سمجھائی تھیں، اور اس کے حوالے سے ہم نے بہت ڈیٹیل میں آپ کو جا کر سمجھایا تھا کہ اپنے بچوں کا تحفظ کیجئے، حادثات بڑھ رہے ہیں، ایکسیڈنٹ بڑھ رہے ہیں، اور اس طرح بے احتیاطی کی وجہ سے بچے جو ہے نا وہ حادثے کا، محتاجی کا یا معذور ہو جانے کے شکار ہو جاتے ہیں. کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نگران شورا سے یہ میری التجا تھی کہ پنجاب میں ہمارے یہاں جو بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات ہیں یہ بڑھتے جا رہے ہیں، اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں. جزاک اللہ خیرہ. آمین. میں نے ابتدان ہی اس کے کچھ اس کے متعلق عرض کی ہے کہ واقعی پنجاب کی خبریں ہیں، تب خبریں کہاں نہیں ہیں، لیکن پنجاب کے حوالے سے صوبے کی خبریں اب مت ایسا لگتا ہے کہ شاید بڑھ رہی ہیں. اس کے لیے میں نے چند ابتدان مدنی پھول عرض کیے آپ کو کہ کس طرح نظر رکھیں، کہاں آ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، حتی الامکان گھر میں رکھیں، باہر جانا ہے تو اپنے ساتھ لے کے جائیں، بڑے بھائی کے ساتھ اگر کہیں جانا ہے تو چلو ان کو بھیج دیں، مگر بچیوں کو تو بالخصوص گھر ان پر زندہ کر دیں، گھر ان پر قید خانہ کر دیں. یہ بلے لاکھ لوگ آپ کو مطلب کہ بولتے رہے، کوئی مطلب کہ اس کے مطلب کوئی تحفظ کی صورت نہیں ہے. اور بچیوں کو ابھی سے بتائیں کہ ان کا گھر ہی ان کے لیے تحفظ گاہ ہے، باہر نکلنے میں ہی رزق ہے، باہر نکلنے میں رزق ہے، کیونکہ باہر کا ماحول اچھا نہیں ہے. مطلب کہ جو لوگ ہیں ان کی نظریں، ان کی طبیعتیں بھی درست نہیں ہیں، اور جو انداز ہے عورتوں کا، جو انداز ہے بچیوں کا، چھوٹی چھوٹی بچیوں کے انداز اللہ کی پناہ اتنے مطلب کہ اٹریکٹیو قسم کے بنا دیے جاتے ہیں. صحیح مائی سجا دھجا کر لاتے ہیں، والد صاحب سجا دھجا کر لاتے ہیں، کپڑے اتنے مطلب کہ عجیب و غریب چھوٹی چھوٹی بچیوں کے پہنا دیے گئے ہیں. اللہ کی پناہ مطلب کہ اتنا گناہوں کی دعوت دی جا رہی ہے. یار کرم کریں، اے مسلمانوں کرم کرو، کچھ سوچو کہ کیا کر رہے ہو، کون سے راستے پر چل پڑے ہو. آج آپ کی بچیوں کے لیے زنانہ کپڑے نہیں ملتے، یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. زنانہ کپڑے نہیں ملتے، جو لیڈیز کپڑے کہلاتے تھے، کرتا شلوار وغیرہ ٹائپ کی جو چیزیں ہوتی تھیں وہ نہیں مل رہے. پینٹیں مل رہی ہیں، ٹائٹس مل رہی ہیں، چپکی ہوئی کپڑے مل رہے ہیں، اور مطلب کہ ہاف سلیوز ٹی شرٹیں مل رہی ہیں، شرٹیں مل رہی ہیں، بالکل مردانہ اور ایک مطلب کہ حیا سوس قسم کا لباس بازاروں میں ملتا ہے، جس سے آپ کہتے بازار والے جو ہے نا، اسے بازار والوں کو قصوروار ٹھہرانا یہ شاید اتنا درست نہ ہوگا. کیوں کہ دکاندار وہی چیز رکھے گا جس کی ڈیمانڈ ہوگی. اب ماں باپ کی ڈیمانڈ ہی یہی ہے، اور ماں باپ کی ڈیمانڈ مجھے لگتا ہے کہ شاید ٹی وی دیکھ کر بنتی ہوگی کہ ٹی وی پر ایسا لباس. اب ٹی وی پر آنے والے کہاں پر کو اتنے صحیح سارے آپ کو صاف ستھرے مل جائیں گے. ٹی وی تو مطلب کہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹی وی تو سب سے بڑا ذریعہ ہے برائی اور بے حیائی کو پھیلانے کا، سب سے بڑا ذریعہ. میں بولوں اگر ٹی وی کی اسکرین تو شاید غلط نہیں ہوگا، اور اب ہو سکتا ہے کہ ایسا سوشل میڈیا اسے 2 قدم آگے نکل گیا ہو. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس پرفتن دور میں مدنی چینل جیسا آپ کو کوئی سلسلہ مل گیا ہے، ٹی وی پر یہ چیز آ رہی ہے جو اس کے خلاف بات کر رہی ہے. ایسا خلاف خالی ایسا نہیں کہ خالی آ کر اس کو آدھا 1 گھنٹہ بیان اس کے خلاف ہو گیا اور جناب نیکی کی دعوت کی بات ہو گئی اور حیا کی بات ہو گئی. نہیں، آپ کو مطلب کہ تھرو آؤٹ 24 آور ڈبل 12 گھنٹے آپ کو ایسی چیز نظر نہیں آئے گی.
ایسا تھوڑی ہے کہ ابھی میں بول کر چلا جاؤں گا اور جناب وہ آپ بولو بہت اچھا بے حیائی کے خلاف بول کر چلا گیا اور میرے جانے کے بعد پھر سے وہ بے حیائی کے ایڈورٹائزمنٹ، بے حیائی کے مناظر اور بے حیا عورتوں کے مناظر، کھلے بال، جناب اس طرح کی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی۔ مدنی چینل پہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نظر نہیں آئے۔ عملی مدنی چینل عملی طور پر آپ کو لے کر چل رہا ہے اور برائی سے آپ کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اب یہ سارا پورا مل کر کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بچے گا۔ لوگ اس طرح کی چیزیں نہ دیکھیں جن سے یہ اپنے آپ کو قابو نہ کر سکیں، ہمارے بچوں کو ایسے انداز نہ دیں جن سے مزید ان کی طرف گناہوں بھرے نگاہیں اور بری نگاہیں اور برے خیالات ان کی طرف جائیں۔ یہ تو ہمارا کام ہے نا، کوئی بھی ہم کو گن پوائنٹ پہ لا کر تھوڑی کو کہہ رہا ہے کہ یہ کر کے دو۔ کال چلائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری اٹاری ہے۔ میں اکاڑا چک نمبر 1 سے بات کر رہا ہوں۔ نگران شورا کا یہ سلسلہ آج کا بہت ہی اچھا اور پیارا سلسلہ ہے۔ اللہ عز و جل ہمارے نگران شورا کو ڈھیروں ڈھیر خوب برکتیں عطا فرمائے اور انہیں بار بار حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ عز و جل انہیں دشمنوں کی میلی نظروں سے بھی محفوظ فرمائے۔ بہت اچھا آپ نے یہ آج کا سلسلہ کیا، جیسا کہ آپ نے اخبارات کے بارے میں بتایا اور لاہور کا بھی ایک واقعات ہمیں سنایا ہے۔ تو اس طرح چینل پر سلسلے کرنے سے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی بہت فائدے ہوتے ہیں، اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دیکھ کر جن کو کسی بات کا علم نہیں ہوتا اور آپ کے یہ سلسلے دیکھ کر انہیں گھر میں رہنے کا اور بچوں کے ساتھ حسن اخلاق کرنے کا بھی اپنا موقع ملتا ہے اور انہیں بھی علم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ عز و جل آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے حوصلہ افزائی کی، اللہ تبارک و تعالی آپ کو خوب اجر و ثواب عطا فرمائے۔ جو دعائیں آپ نے مجھے دیں اللہ تعالی آپ کے حق میں بھی وہ دعائیں قبول فرمائے اور ہمیں اپنے بچوں کا صحیح معنوں میں تحفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو جو بچہ اچھا لگ رہا ہے، آپ کے بعد جس کو اچھا لگ رہا ہے، اس سے اپنے بچے کو بچائیے اور بہت سادگی کی طرف اپنی اولاد کو لے کر آئیے۔ مدنی تھے اس کے لیے سنتوں کا پیکر بنیے اور سنتوں کا پیکر بنائیے۔ کال چلائیے۔ میں محمد وقاص کر رہا ہوں یو کے نیلسن سے۔ میں اپنا ایک ایکسپیرینس آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں بچوں کے تحفظ کے حوالے سے، کہ ہم اپنے ملک سے جب واپس آئے تھے تو وہاں سے کچھ یہ برتن وغیرہ اور چھری اور دوسرے کانٹے وغیرہ ہم لے کے آئے تھے، تو وہ یہ نیچے ہی ہم نے سامنے ہی رکھے ہوئے تھے۔ تو ایک میری 3 سال کی بیٹی اور 8 ماہ کا بیٹا ہے، تو اس بچی نے وہ چھریاں پکڑ لی اور لڑکے کو بھی ظاہر نہ سمجھ تھا اور بچی بھی نہ سمجھ تھی، تو لڑکے نے اس سے پکڑنے کی کوشش کی اور بچی نے اس سے کھینچی، تو اس چھری نے اس کے ہاتھ کو ہرٹ کیا اور خون کافی بہہ گیا۔ تو یہ میرے اپنے گھر کا مسئلہ ہے، تو اس حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ بچوں کے تحفظ کے حوالے سے اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے کہ کوئی اس طرح کی نقصان پہنچانے والی چیز وہ بچوں کی پہنچ سے دور ہی ہو تو بہتر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑا یہ ایک تکلیف دہ واقعہ ہے، آپ کا گزر گیا، مگر ظاہر ہے کہ میں آپ کے ساتھ غمخواری کرتا ہوں کہ واقعی آپ کے ساتھ یہ ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا۔ ہو سکتا ہے کہ اب شاید ہو سکتا ہے اس بچے کو صحت مل گئی ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے بچوں کی صحت والی، نیکیوں والی طویل زندگی دیکھنا نصیب فرمائے، آپ کو بھی سنتوں بھری طویل زندگی نصیب فرمائے، عافیت ہے۔ لیکن دیکھیے کتنا انہوں نے اپنا تجربہ بیان کیا کہ اچھا پہلے ہم یہ بیان کر چکے ہیں اس طرح کی چیزیں، اور اس میں ہم نے دواؤں کا بھی بیان کیا تھا کہ اپنی بچوں کو کہ گھر میں جو ہمارے یہاں دوائیاں ہوتی ہیں یا استری ہوتی ہے، جو پریس ہوتی ہے، آئرن ہوتی ہے جس ہم کپڑے پریس کرتے ہیں، وہ نیچے پڑی ہوئی ہوتی ہے، کھلے تار نیچے پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ ابھی نہیں سمجھ پڑتی شاید آپ کو، واقعی نہیں سمجھ پڑتی۔ گھر میں نیچے پلک وہ بورڈ پڑے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی سمجھائے تو بھی نہ سمجھے۔ اللہ نہ کرے کسی دن اگر بچی یا بچے کی انگلی اس کرنٹ والے بورڈ میں چلی گئی، خدا نہ کرے اگر اس کو پکڑ لیا، یا اللہ نہ کرے یہ معذور ہو گیا، اللہ نہ کرے اس کا ہاتھ محتاج ہو گیا خود بیچارہ بچہ، یا اس کے کسی اور جسم پر اٹیک ہو گیا، ساری زندگی بچوں کو دیکھ دیکھ کر روتی رہو گی آپ، یا آپ روتے رہو گے۔ بس فیشنیں مار دیتی ہیں بعضوں کا، نہیں یہ ادھر ہی سوٹ کرتا ہے، نہیں ادھر ہی اچھا لگتا ہے، ادھر اچھا۔ ارے خدا کے بندو اپنے بچوں کا سوچو، اپنی زندگی اور اپنی صحت کا سوچو۔
یہ کب تک گھر کے بننے سنورنے میں اور گھر کی خوبصورتی کے نام پر آپ اپنے بچوں کو داؤ پہ لگاؤ گے؟ اتنی سی بات، موٹی سی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہیں کہ یہ تحفظ کی باتیں ہوتی ہیں. تحفظ سب سے پہلے ہوتا ہے. اسی طرح دوائیں، اب جیسے انہوں نے کہا کہ اب اس طرح کے یہ رکھ دیتے ہیں. آپ نے چند مرتبہ مدنی مذاکرے کا اگر دیکھنے کا عادی ہو گیا، اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو مدنی مذاکرے کا پابند بنا ہے. ہر ہفتے کو جو مدنی چینل پر دکھایا جاتا ہے عشاء کی نماز کے بعد، تو مدنی مذاکرے بھی امیر سنت نے سمجھایا ہے اور ایک پریکٹیکل چیزیں بھی سمجھائی ہیں. اب جیسے انہوں نے چاقو کا، چھری کا کہا، تو اب مثال کے طور پر یہ جیسے کہ قلم ہے، اب مثال کے طور پر یہ چاقو ہے نا، یہ چھری ہے، تو یہ چھری جو ہے یہ اس کی نوک ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ نوک ہے اور یہ اس کا ہتھا ہوتا ہے پیچھے. تو یوں لانے سے امیر سنت نے منع کیا ہے. مت سمجھا کہ یہ یوں، جیسے کہ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ یوں لاتے ہیں ہم لوگ چل کر، یوں نہیں لایا کریں. اس کو جو ہے نا یوں لایا کریں، ایسے لایا کریں. تو یوں لانے سے فائدہ ہے، مطلب یہ کہ لگنے کا من، یوں لائیں گے تو خدا کو دھکا لگے گا، آپ ہی گر گئے، کسی کو لگ گیا تو یہ ہو جائے گا. تو ان چیزوں سے یہ بچنے کا امیر سنت نے ہمیں درس دیا ہے کہ ایسا مطلب کہ نہ لایا جائے، چیزیں اس طرح نہ پکڑی جائیں، چیزیں اس طرح نہ رکھی جائیں. ایک مرتبہ ایک اسلامی بھائی نے، ایک احتیاطی بات کر رہا ہوں کہ اب مطلب یہ سوچ کی بات کر رہا ہوں، امیر سنت کے ساتھ ان کی حاضری تھی، تو یہ جو موبائل فون ہوتا ہے یہ کہیں ایسی جگہ رکھا کہ وہ بالکل کونا تھا، ہے نا، جیسے کہ یہ سیلف ہوتا ہے تو یہ کونے پہ رکھ دیا، یعنی کہ گرے تو فوراً اس کو گرنے میں دیر نہ لگے. تو آپ نے ایسے اس کو سمجھانے کے لیے، چوٹ کرنے کے لیے، تھوڑی پرانی بات ہے لیکن بات بہت سمجھ کی تھی کہ یار اس کونے پر رکھنے کی کیا کیا نیت کی تھی، گرے گا تو صبر کروں گا، یعنی کیسا مطلب، جب آدمی تھوڑا اندر کی طرف رکھ دے ایسی جگہ رکھنے کا. اسی طرح ہم بعض اوقات پیالے، پلیٹیں ایسی جگہ رکھتے ہیں جو گرنے کا اندیشہ رہتا ہے. اب شیشے کی چیزیں ہوتی ہیں، گریں گی تو شیشہ بکھر جائے گا، اس وقت آپ کو یا بچوں کو چوب جائے گا. اسی طرح دواؤں کا ہم نے آپ کو سمجھایا تھا کہ اپنی دوائیں جو ہے نا یہ بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں، اور اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس سے بچوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے. اس میں ہمیں کچھ بچوں کے تحفظ کے حوالے سے ایک ہم نے ڈاکٹر صاحب کا بھی انٹرویو ہم نے چلایا تھا. اگر وہ تیار ہے تو ذرا وہ دکھا دیجیے گا. آئیے ذرا ڈاکٹر صاحب کا وہ سنتے کیا کہہ رہے تھے. فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فلور پہ لوگ جو رہتے ہیں ان میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے بچے ہمارے پاس ایکسیڈنٹلی آتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اس سیڑھیوں سے گر گیا. تو ان میں بھی دماغی طور پہ جو ہے بچے کو خدا نہ خاصا کو اپاہج ہو سکتا ہے یا نقصان ہو سکتا ہے. تو ان طرح کے جو بچے کی جو خاص طور پہ 5-6 سال تک عمر ہے ان میں بڑی نظر رکھنی پڑتی ہے. اللہ نہ کرے کبھی کبھی ایسے انسیڈنٹ بھی ہو جاتے ہیں کہ وہ بالکل بچے فوت پہ ہو جاتے ہیں. یہ بچوں کے حوالے سے ایک اور بات جو ہم نے آپ کو بتائی کہ سیڑھیاں وغیرہ جو بچے اترتے ہیں اس میں سارا یہ پرابلم ہو سکتا ہے. تو سیڑھیوں کے حوالے سے جو زینے جو آپ نے بنائے، یہ دیکھیے اس سے بچے سلیپ تو نہیں ہو جاتے. یہ امیر علیہ سنت نے بہت پہلے ہمیں ایک مدنی پھول عطا فرمایا تھا کہ جو ماربل کی جو سیڑھیاں ہوتی ہیں ان میں ہلکا سا پانی پڑے نا تو سلیپ ہو جاتے ہیں. تو اب یہ سلیپ ہونے والے اگر ماربل کی سیڑھیاں اگر آپ بنائیں گے تو اس کے اوپر کوئی ایسا پلاسٹک لگا دے، کوئی چیز لگا دے جس سے سلیپ نہ ہو. اب یہ کہ جناب یہ خراب ہو جائے گا تو مٹی ہو جائے گی، تو پھر ماربل بھی نہیں لگا دے، کچھ اور لگا لیتے. اب ایسی چیز لگائی ہے، خوبصورتی کے لیے رسک کی اٹھا رہے ہیں. اسی طرح گھر کے اندر جو آج کل جو ٹائلیں لگ رہی ہیں نا، وہ ٹائلیں اتنی، وہ پورسلین کی ٹائلیں بعض اوقات لگتی ہیں، اور اتنی وہ ٹائلیں یا ماربل بھی لگتے تو اس کی گھسائی ایسی ہوتی ہے. وہ چمک چاہیے نا، خوبصورتی چاہیے، چمک چاہیے. اسی طرح باتھ روم کے اندر جو عموماً ٹائلیں لگتی ہیں تو بعض ٹائلیں ایسی کھردری ہوتی ہیں جس میں پاؤں سلپ ہونے کا بہت کم اندیشہ رہتا ہے. لیکن گھروں کے اندر بھی ٹائلیں جو لگائی جاتی ہیں تو ڈرائنگ روم میں الگ ہے، تو کامن میں الگ ہے، تو ادھر الگ ہے، ادھر الگ ہے. اب یہ ٹائلوں پر جو پاؤں سلپ ہو، یا ٹائلوں پر اگر وہ گیلے پاؤں ہے یا پانی گر کے جو پاؤں سلپ ہو، اللہ نہ کرے بچے کا سر پھٹے، یا بوڑھے جو لوگ ہوتے ہیں، جوان آدمی کی تو ریکوری پھر بھی تھوڑی مطلب کہ ہو جاتی ہے، لیکن بچے کو لگتی ہے تو محتاجی کا زیادہ اندیشہ رہ جاتا ہے بعض اوقات، اور بوڑھے کو لگتی ہے تو اس کی ریکوری کا چانس نہ ہونے کے برابر ہو جاتا ہے. تو اس میں احتیاط کریں اور اپنے بچوں کو ان چیزوں سے بچا کر رکھیں تاکہ بچے اپنا تحفظ حاصل کر سکیں. اور دواؤں کے حوالے سے بچوں کی جو یہ دوائیں جتنی گھر میں ہوتی ہیں، کوئی اونچی الماری بنائیں دوا کے حوالے سے.
कोई ऊंची अलमारी बनाए और इन अलमारियों के अंदर दवाएं रखें और इस्तेमाल करने के बाद फिर से दवाएं वहां डाल दें, बाहर मत रहने दें। और अल्लाह ना करे कोई बच्चा दवाई ऐसी पी लेगा तो आप फंस जाएंगे। यही डॉक्टर साहब ने कहा था कि अगर वो बच्चा वो चूहे मार की दवाई अगर पी लेगा तो क्या बनेगा। तो ये सारी चीजें एहतियात की जरूरत होती हैं और इसमें आपका और आपके बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ है। कॉल चलाइए। फैसलाबाद सरदाराबाद से डॉक्टर मोहम्मद इमरान बात कर रहा हूँ। जब पिछले दिनों ना हमारे इधर फैसलाबाद में वो जो कोयल होती है ना, जलेबी वगैरह लगाते हैं, तो वो हादसा हुआ था इधर हमारे यहाँ, जिसमें वो कोयल लगने से 3 बच्चे और वालिद और उसकी वालदा जल गई। उस वजह से जो आप मेरी बात अगर रिकॉर्ड करवा दें, ये इबरतनाक जो खबर है, तो ऐसा ना किया करें। अगर वो जलेबी वगैरह लगाते हैं या कोयल वगैरह कोई लगाते हैं तो वो अपना हिफाजत करें और ऐसे बच्चों को बचाएं। उसमें 3 बच्चे जो फौत हो गए और उनका वालिद सब लोग जो होंगे ना वो फौत हो चुके थे। ये आग वाली चीज से तो बचना ही पड़ेगा जो आप खबर बता रहे हैं। और तो अल्लाह तबारक व तआला रहम फरमाए, करम फरमाए। यकीन हमारे मुसलमान घर ही होते हैं और जो मुसलमान इंतकाल करेगा उसके लिए मगफरत की दुआ की जाएगी, उनके साथ हमदर्दी भी की जाएगी। तो बस देखिए, आग बुझा कर सोया करें। अच्छा, ये भी जो जलेबी होती है ना, ये जो कोयल होती है वो मच्छरों के लिए है। आपने देखा होगा इसका अपना एक स्टैंड होता है। अगर लोग अब स्टैंड नहीं, इसको कोई चीज में फंसा देंगे, चाकू में फंसा देंगे, कोने किसी फंसा कर यूं लगा देंगे। इतनी बेहतियाती होती है यार, जली रही है ना, अरे भाई वो उसका एक प्रोसीजर है यार। वो बिल्कुल सेंटर के अंदर बीचों बीच उसकी एक पिन लगती है, उसका एक छोटा सा स्टैंड होता है, वो उस पर खड़ी रह जाती है, फिर उसके ऊपर वो कॉइल बनी हुई होती है और वो जल रही होती है। लेकिन फिर भी मेरा तमाम तर मदनी चैनल के नाजरीन को यही मदनी मशवरा है कि रात को सोने से पहले आग बुझा दें, एक चिंगारी भी ना जलने दे घर के अंदर। आग आपको जला सकती है, ये प्लीज मेरी बात को समझिए। ये हीटर वगैरह जो भी इस तरह के इस्तेमाल होते हैं, इस पर आप मतलब कि कई दफा सोच लीजिए, किसी तजर्बेकार लोगों से मशवरा कर लीजिए कि आग बंद हो जाती है, गैस लीक होती रहती है, आग जलने से इतने आग लगने के और घर जल जाने के, बच्चों के, फैमिली के जल जाने के वाकयात हैं। तो समझने वालों के लिए कॉल चलाइए। फैजुर रहमान अत्तारी हिंद से। निगाह शुरा की बारगाह में इस सवाल है कि बच्चों को तालीम के नाम पे जो बेपरवाह लापरवाही के तौर पे छोड़ दिया जाता है, जहाँ उनके मर्जी चाहता है वो वहाँ जाकर तालीम हासिल करते, तो क्या इस तरह उनके हिफाजत में खतरे का अंदेशा नहीं होता? इसकी थोड़ी वजाहत फरमा दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिल्कुल खतरा है, बल्कि खतरों का भी खतरा है। और ऐसा खतरा है कि ऐसे भी आपको दुनिया भर में तालीमी इदारे और इनका निसाब और वहां का अंदाज मिलेगा कि जहां पर सिर्फ जान का नहीं, वहां पर आपके बच्चों के ईमान का खतरा है कि उनके ईमान बर्बाद और तबाह हो जाने के अंदेशे हैं। और कल जब वो आपके घर पर आकर आपसे रब तबारक व तआला के बारे में, इस्लाम और दीन के बारे में पूछेगा कि जो उसको इसने तालीमी इदारों में जो इसके दिमाग के अंदर जो गंदगी भर दी गई है, और जब ये आपसे आकर पूछेगा कि मैं मुसलमान हूं और मुझे ये कहा गया है, तो चूंकि वालिदैन के पास इल्म दीन की बहुत कमी है, ये तौहीद को, अल्लाह ताला की वहदानियत को, रब हमारा रब है, हमारा अल्लाह है, ये फिर रिसालत के मामले में, कुरान के मामले में अगर खुदा ना खास्ता आपके बच्चे के जहन में कोई मनफी बातें डाल दी गई अल्लाह के हुजूर, अल्लाह के मुतालिक, रसूल के बारे में, मरने के बाद उठने के मामले में और दीगर जो हमारे बुनियादी अकायद और नजरियात हैं, अगर ये बच्चों के जहनों में डाल दिए गए और बच्चों से ही अगर सवाल कर लिए गए और वो जवाब ना दे सके, घर में आकर पूछा, माँ बाप मुतमईन ना कर सके, अब आप बताइए कि इनके दीन और ईमान का क्या बनेगा। और खुद अपने बच्चों को ऐसी जगह भेजने वाले वालिदैन भी गौर करें कि अगर कल बरोज़ क़यामत पूछ लिया गया तो हमारे दीन और ईमान का और हमारे कब्र आखिरत का क्या बनेगा। मेरा ख्याल है कि समझने वालों के लिए इतनी बात मेरी काफी है कि जहां पर आप तालीम के नाम पर अपनी औलाद को भेज रहे हैं, 3 चीजें हमेशा चेक करने की हैं। जो पढ़ रहा है वो जायज हो, जिससे पढ़ रहा है वो जायज हो,
جہاں پڑھ رہا ہے وہ جائز ہو. یہ یاد رکھیے گا. کیریکولم اور پڑھانے والا اور انوائرمنٹ، یہ تین چیزیں بالخصوص چیک کرنے کی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے اور اس معاملے میں سمجھ عطا فرمائے. اپنے بچوں کے مستقبل سنوارنے کے نام پر ان کی دنیا اور آخرت کو داؤ پر لگا دینا یہ عقل مندی نہیں ہے، سمجھداری نہیں ہے، یہ دین کا تقاضا بھی نہیں ہے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. دارالمدینہ آپ کے لیے دعوت اسلامی نے کھول دیے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو اور برکت دے. اب تو ہم فیس پر بھی لے کر آئے ہیں. ہماری بڑا اس کا لیے ہمارے لیے پرابلم ہے، کیونکہ ہمیں مطلب کہ وہ پڑھانے والی اسلامی بہنیں جو مدنی ماحول والی بھی ہوں، شرعی پردہ کرنے والی بھی ہوں اور ایجوکیشن بھی دے سکتی ہوں، تعلیم کے حوالے سے بھی ہوں، ایسے اسلامی و اسلامی بہنوں کی دنیا بھر میں جو ہمارے پاس جو شارٹیج ہے یہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. تو ظاہر ہے کہ اب یہ بنتے بنتے بنے گی اور یوں مطلب کہ انشاءاللہ ہمارے دارالمدینہ دنیا بھر میں ہم اس کو اتنا کھولنے کا ذہن رکھتے ہیں تاکہ دنیا کی تعلیم کے نام پر جو زہر دیا جا رہا ہے ہم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کو اس زہر کی تباہی سے بچا سکیں. اسی طرح میڈیا کے ذریعے جو عقائد، اخلاق، اعمال اور کردار کو تباہ کرنے والے جو زہر دیے جاتے ہیں، انشاءاللہ اس کو بچانے کی بھی دعوت اسلامی مدنی چینل کے ذریعے کوشش کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری دعوت اسلامی کو نظر بد سے بچائے. آپ سب مل کر دعوت اسلامی کے ہاتھ پیر مضبوط کریں، اس کے مدنی کام کو مضبوط کریں. کسی صورت آپ کے قول سے، فعل سے، آپ کے انداز سے کوشش کیجئے دعوت اسلامی کو نقصان نہ ہو، ایک شخص بھی دعوت اسلامی سے متنفر نہ ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا یہ عمل آپ کو دنیا اور آخرت میں پچھتانے کا سبب بن جائے. ہاں، آپ دعوت اسلامی میں جہاں کہیں غلطی دیکھیں، شرعی غلطی دیکھیں، اخلاقی غلطی ایسی کوئی غلطی دیکھیں کہ جس غلطی کو شرعن غلطی کہا جا سکے، آپ بالکل ہمیں مطلب کہ بتائیں کیا ایسا مسئلہ ہے. انشاءاللہ دعوت اسلامی کا دارالفتہ اہل سنت موجود ہے، ہمارے بڑے بڑے ذمہ داران موجود ہیں. اگر دعوت اسلامی میں کوئی ایسا کام آپ نے ثابت کیا کہ جو شریعت جس کی اجازت نہیں دیتی، دعوت اسلامی میں وہ کام نہیں رہ سکتا. الحمدللہ دعوت اسلامی اس معاملے میں بڑا وسیع ذہن اور قلب رکھتی ہے اور یہ فیضان ہے ہمارے امیر اہل سنت کا، جو ہر بار مدنی مذاکرے میں بار بار یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر بھول کرتا پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ ارتا ہوا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے. بلا وجہ کی قید لگائی ہے. اب کوئی بلا وجہ ہی کھولے کے بعد یہ بات مان لو غلطی، تو بھائی غلطی منوانے کا بھی کوئی اپنا شرعی اور اخلاقی طریقہ ہوتا ہے. یہ اپنی ہی طرف سے ہر چیز نہیں کی جاتی. اللہ تبارک و تعالیٰ دعوت اسلامی کو نظر بد سے بچائے. جو دعوت اسلامی کو مضبوط کرتے ہیں، ان کا ساتھ دیتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، مالی جانی وقت کے حوالے سے، مشوروں کے حوالے سے، جس حوالے سے بھی دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، میرا رب اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں ان کی دنیا بھی اچھی کرے، ان کی آخرت بھی اچھی کرے، ان کی خبر بھی اچھی کرے اور ہم سب کو استقامت عطا فرمائے، ہم سب کا ایمان سلامت رہے. کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. منظر اتاری چکوال سے عرض کر رہا ہوں. حضور دو باتیں عرض کرنی ہے. ایک تو یہ کہ جو بچوں کے اغوا کے کیسز ہیں یہ بھی بہت زیادہ ہو رہے ہیں. ہمارے محلے سے ایک بچے کو موٹر سائیکل سواروں نے اغوا کیا، اس کو کوئی چیز سنگائی، بیہوش کر کے اس کو لے کے جا رہے تھے تو چوک میں پولیس کا ناکہ لگا ہوا تھا، جس کو دیکھ کر انہوں نے اس بچے کو سائڈ پہ پھینک دیا. اب وہ بچہ جب ہوش میں آیا تو کسی طریقے سے وہ گھر پہنچ گیا. تو اس طرح کی کئی ایسے اغوا ہوئے کہ جو پھر واپس بھی نہیں آئے. کئی بچوں کی لاشیں بھی ملتی ہیں. تو اس حوالے سے بھی کچھ ہماری آگاہی فرمائیں کہ بچوں کو جیسے 3.5 سال کا بچہ ہے اس کو گھر سے باہر جانے دینا، دکان سے چیز لے آؤ، یا دروازہ کھلا رہتا ہے اس انداز میں کہ 3.5 سال کا بچہ، 4 سال کا بچہ یہ باہر نکل جاتے ہیں اور پھر اپنی مرضی سے آتے ہیں، باہر گلی میں کھیلتے رہتے ہیں. تو اس طرح یعنی کہ بچے بعض اوقات ضائع ہوتے ہیں. اور ایک بات اور عرض کرنی تھی کہ اس دن میں ایک ہاسپٹل میں گیا تو ایک روم میں ایک بچہ سر سے زخمی تھا اور اس کی بلیڈنگ ہو رہی تھی. تو اب وہ 3 وہاں
पर लड़के थे जो उसको समझ ले के टांके लगाने थे उसके जख्म को। मैंने उनसे पूछा भी आप कितनी इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो उसने कहा आधा घंटा हो गया है, हम इस बच्चे को कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये हमें वो जो जगह सुन करने वाला टीका होता है तो वो नहीं लगाने दे रहा। तो मैंने कहा यार अब बच्चे को सुनने से तो ये टीका नहीं लगाने देगा। तो मैंने उसको पकड़ा, उनको भी बोला, उसको पकड़ के तो फिर उसको टीका वगैरह लगाया, फिर उसके टांके लगे। तो उस जख्म से इतनी तेजी से ब्लीडिंग हो रही थी कि अगर चंद मिनट और ब्लीडिंग होती तो शायद वो बच्चा बेहोश हो जाता। तो अब ऐसी जगह हॉस्पिटल में वो पहुंच के भी आधे घंटे से ब्लीडिंग जारी है और उन्होंने टांके नहीं लगाए। तो ऐसे इदारों में जब पहुंच जाए तो आप डॉक्टर है तो उनके हवाले से भी कोई मदनी फूल अता फरमाए कि उनकी भी जो आगे कंपाउंडर वगैरह होते हैं उनकी तरबियत कुछ ऐसे हो कि केस जो है ना वो खराब ना हो, इस तरह कोई बच्चा जाया ना हो। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, बहुत प्यारे आपने टेलीफोन के जरिए कॉल के जरिए आपने इस लोगों तक पैगाम पहुंचाने की कोशिश की है। और यकीनन ये बच्चों का इस तरह बाहर निकल जाना, ये जितने भी मैंने शुरू में कहा था ना कि अपने बच्चों को बुलाकर बिठा दीजिए, हो सकता है कि आज ये सिलसिला आपके बच्चों को समझने में शायद या इनके मान जाने में कोई ताउन कर सके। ये जो आप बाहर निकलते हो ना मदनी मुन्नो मदनी मुन्नियों, प्यारे बच्चों प्यारे बच्चियों, ये चुप कर बाहर निकल जाते हो तो फिर कई ऐसे बच्चे वापस नहीं आते। बाहर गलियों में ऐसे अजीब अजीब किस्म के लोग होते हैं, उठा कर ले जाते हैं। वो हो रहे हैं बेटा वाकयात। इसी तरह जो नौजवान इधर उधर घूमते फिरते हैं ना, ये भी एहतियात करें। कोई मतलब कि बहुत बुरा हाल है। यानी इतनी बातें हैं कि मैं मदनी चैनल पर नहीं बयान कर सकता, स्क्रीन पर नहीं बयान कर सकता। आप समझने की कोशिश करें। ऐसे अजीब व गरीब और हया सोस और अजीब और अजीब गंदे किस्म के वाकयात रूनुमा हो जाते हैं और मतलब मैं नहीं बयान कर सकता। आप समझ जाओ, अम्मी अब्बू को पूछे बगैर घर से बाहर मत जाइए। और अम्मी अब्बू को चाहिए कि बाहर निकालते वक्त 112 दफा सोच लें कि वापस आएगा या कोई इत्तला आएगी। बहुत बुरा हाल है। मैं नहीं कहता गली गलियों में यह हाल है, गली गली कुचों में यह हाल है, और ना ये है कि आप बिल्कुल इनको बंद कर सकते हैं, मगर एहतियात कीजिए, सोचिए समझिए कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है, किस उम्र का है, और फिर जिस महल्ले में रहते हैं उस महल्ले के हालात आपके इल्म होने चाहिए। बहुत कुछ है इसमें अगर गौर करेंगे। और बिलखुसूस ये कि अगर कोई ऐसे अहम अफराद या चले गैर अहम सही जिनका काम ही इन जराइम और क्राइम को रोकना है, अगर सुन रहे हैं तो मेहरबानी कीजिए, कौम बहुत तकलीफ में है। ये मुजरिम आपके हाथ से बच नहीं सकते अगर आप संजीदा हो जाएं तो। जिस गली में, जिस बिल्डिंग में, जिस जगह पर ये जुर्म कर रहे होते हैं ना, इनके जो ठिए अड्डे, इनके जो भी मतलब कि इस तरह के जो ग्रुप्स होते हैं, मैं नहीं कहता 100% कि तकरीबन का बाजों को इल्म होता है, लेकिन दियानतदारी, खौफ खुदा, ईमानदारी और अपनी जिम्मेदारी निभाने का जो एक जज्बा और अंदाज होना चाहिए, अल्लाह करे वो नसीब हो जाए। वरना ये मुजरिम क्या बेचता है? आप मतलब कि सही करने पर आते हैं तो अच्छों को सही करके रख देते हैं अल्लाह की रिजा के लिए, अल्लाह की रिजा के लिए। इतना बड़ा, इतने सारे शोबे डिपार्टमेंट बने हुए होते हैं जराइम को काबू करने के लिए, मुजरिमों को काबू करने के लिए और अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए। अगर ये सारे के सारे सही मायनों में एक्टिव हो जाएं और जो बुरी और गंदी ताकतें और सोर्सें हैं जो इनको इनकी खिदमत अंजाम देने में रुकावट बनती हैं, उनको भी अल्लाह से डरना चाहिए। मतलब मुजरिमों की, जालिमों की अगर सरपरस्ती बंद हो जाए ना किसी भी सतह पर, यकीन मानिए इतना सुकून हो जाए हमारे माशरे के अंदर कि मदीना मदीना हो जाए। क्यों नहीं हो सकता? इन जालिमों की, इन मुजरिमों की और इन माफियास की अगर सरपरस्ती बंद हो जाए और इन्हें बिल्कुल इनको जो इनके जो जराइम के मुताबिक जो इनके सजाएं और जो इनके जो मामलात हैं उनको कानूनी शरई तौर पर ऐसी गिरफ्त की जाए, अरे भागते बनेगी। तब सोचिए तो सही। मगर ऐसा कई राहों में अगर हो तो हो। हमारे अमाल भी तो अजीब है ना, हमारे अमाल के हमको कई तो ऐसा लगता है शायद सजाएं मिल रही हैं। हम बहुत कुछ दुरुस्त होना करना या दुरुस्त हो जाए ये चाहते हैं, लेकिन खुद को बदलना नहीं चाहते।
اور کئی گناہ، برائیاں اور غیر اخلاقی کام وہ ہیں کہ جن کی اس طرح کی سزائیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، اور بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمارے بے اعمالیوں کی سزائیں ہیں جس کو ہم فیس کر رہے ہیں. تو اب چاہتے ہیں کہ یہ سزائیں ختم ہو جائیں اور یہ چیزیں بند ہو جائیں، تو ہم وہ کام کرنا چھوڑ دینا جن کا یہ ری ایکشن ہے. نیگیٹو ایکشن کا نیگیٹو ری ایکشن ہے، پوزیٹو ایکشن کا پوزیٹو ری ایکشن آئے گا انشاءاللہ. کال چلائیے. میرا نام شکیل احمد اتاری ہے، میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. میں آپ کا بھی پروگرام دیکھ رہا ہوں، تو الحمدللہ میرے کو یہ آپ کا پروگرام مقصد بہت اچھا لگا. اور آج دن میں نے کافی لوگوں کو سنا ہے مختلف موضوع پر بات کرتے ہوئے، اور بڑے دانشور لوگوں کو سنا ہے، لیکن جو موضوع پہ آپ بات کرتے ہیں وہ انسان کو جو ہے وہ چپتے میں مسائل ہوتے ہیں جن کو آپ بڑے آسانی سے جو ہے اور بڑے اچھے انداز سے جو ہے لوگوں کو سمجھاتے ہیں. اور ایسا لگتا ہے کہ آپ ہر گھر کے مسئلے کو آپ جو ہے اٹھا کے لے کے آتے ہیں. اور ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے مسائل ایسے ہیں جن کو کوئی بات نہیں کرتا. تو الحمدللہ آپ کا پروگرام دیکھنے کے بعد، ہر پروگرام دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ ہمارے گھر کا مسئلہ ہے، اور جو باتیں ہم ڈسکس آپس میں کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہی باتیں آپ کے ہمارے سامنے جاتی ہے. تو میری اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے صحت دے، لمبی عمر دے، اور ہمیشہ ایسے موضوعات پر جو ہے بتاتے رہیں تاکہ ہم کو جو ہے، جیسے میں ہوں، میرے کو بہت سارے باتوں کو پتہ نہیں تھا، لیکن آپ کے مسائل کی باتیں سننے کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ یہ مسئلہ ہمارا مسئلہ ہے، یہ جو ہے سب ہمارے ساتھ ہونے والا ہے، اور اس سے ہمیں کس طرح بچنا چاہیے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ کو یہ حوصلہ افزائی والے کلمات کہنے پر اجر عطا کرے، ثواب عطا کرے، اور مجھے بھی مخلص کرے. مجھے اللہ تعالیٰ ثواب سے محروم نہ کرے، اور میری بے حساب مغفرت کی دعائیں کرتے رہیں، اور اللہ کرے کہ کچھ بہتری لانے میں ہم کامیاب ہو جائیں. ہم سن رہے ہیں، یقیناً آپ نے جیسے فرمایا کہ ہم سن رہے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہمارے گھر کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم امیڈیٹلی اپنے اندر بہتری اور تبدیلی لانے کی سوچ پیدا کریں. اگر آپ یہ کہیں گے کہ ہمارے بچے ہماری نہیں مانتے، میں آپ کو مدنی مشورہ دیتا ہوں. آپ کے 8 سال 10 سال 12 سال کے جو بچے ہیں، جو ابھی اس اسٹیج پر ہیں کہ وہ امید ہے کہ وہ ریکوری ہو جائے گی، وہ مان جائیں گے. آپ کم از کم مہینے میں، 1 ماہ میں 3 دن کے لیے ہمیں وقت دے دے اور مدنی قافلے میں سفر کریں. آپ 12 ماہ کا یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں. صرف 12 مرتبہ جانا ہے، صرف 12 مرتبہ. آپ 12 ماہ کا تجربہ کر کے دیکھ لیں. آپ ابتدائی 3 ماہ کا تجربہ کر کے دیکھ لیں. آپ کو فرق نہ ملے تو مجھے بتائیے گا کہ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لے جائیے، اور آپ بھی جائیے. یہ مطلب کہ بچوں کی اصلاح کے لیے میرا خیال ہے یہ سودا مہنگا نہیں ہے. میری مدنی التجا ہے آپ سے، اب جو بھی کرنا ہے آپ ہی نے کرنا ہے. تو اور برے صحبت سے، بری جگہوں سے بچائیے. ہو سکے تو والد اپنے ساتھ رکھے، جتنا ہو سکے اپنے بچوں کو دوستی محبت پیار کے ساتھ رکھے، تو بہت سارے شر اور فتنوں سے ہماری اولاد بچ جائے گی. تو میری مدنی منوں سے، مدنی منیوں سے یہ مدنی التجا چل رہی تھی کہ اپنے والدین کو چھوڑے بغیر، پوچھے بغیر بیٹا گھر سے نہ جائیں. اگر کہیں لے کر گئے تو یوں نکل نہ جائیں. ایک بچہ پتہ نہیں شاید اسٹور تھا یا کیا تھا، وہاں سے دوڑا بھاگا، گاڑیاں مار کے چلی گئی. میں آپ کو ویڈیو دکھاؤں، پہلے بھی دکھائی تھی، آپ کو ایک بار پھر ویڈیو دکھاتا ہوں. آپ ویڈیو دیکھیے کہ کس طرح وہ بچہ اسٹور سے باہر نکلا اور گاڑی مار کر چلی گئی. ذرا دکھائیے گا وہ ویڈیو. دیکھو، دوبارہ چلائیے، دوبارہ چلائیں، 3 سے 4 دفعہ چلائیے، اور تھوڑا سلو چلائیں. ایک بار پھر چلائیں. یہ دیکھیے، یہ دیکھیے، یہ بچہ جیسے ایک بار روکے. اب یہ بچہ بلڈنگ سے نکلا یا اسٹور سے نکلا، میں نہیں جانتا کہاں سے نکلا، لیکن نیٹ پر یہ ویڈیو موجود تھی. اب یہ گاڑی والے نے اڑا دیا، لیکن بچے کو تھوڑی پتا کہ میں سڑک پار کر رہا ہوں یہ کیا ہے. اب یہ دیکھیے، اب یہ جو بھی اس وقت والدین دیکھ رہے ہیں، مدنی منع یا مدنی منیا بچے بچیاں دیکھ رہے ہیں. اب ہو سکتا ہے کہ بچے نکل جاتے ہیں، لیکن گھر کو لاک کر کے رکھیں، دروازہ اس طرح بند کر کے رکھیں کہ اتنا آسانی سے کھل نہ جائے. تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ کچھ نہ کچھ آپ کے بچوں کا تحفظ ہو سکے گا انشاءاللہ. کال چلائیے.
मोहम्मद आदिल खान यूसुफ जई, हिंदुस्तान, आगरा से बोल रहा हूँ। सबसे पहले मैं निगरान शूरा जी को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा कि इतने बेहतरीन, इतना खूबसूरत तरीके से लोगों को समझाते हैं कि इसका कोई जवाब नहीं है। और एक शेर पेश कर रहा हूँ मैं जनाब निगरान शूरा जी के लिए। या खुदा तू निगरान शूरा जनाब इमरान साहब की आन बान और शान को हमेशा बढ़ाए रखना, दूर रहे इनके दुश्मन, दूर सदा मुसीबतें रखना। निगरान शूरा जी का जवाब नहीं है, इतना आलीशान ब्रॉडकास्ट करते हैं ये मदनी चैनल के माध्यम से और लोगों को समझाते हैं। मेरी गुजारिश तो यही है शूरा जी से कि ये लोग जानते सब हैं, खास तौर से मुस्लिम सब जानते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। काश मैं अल्लाह ताला से दुआ करूं कि निगरान शूरा जी की हर बात को ये मानने लगे। तो मैं ये गारंटी से कह रहा हूं कि यहाँ भी इनकी बल्ले बल्ले है और आखिरत में भी बल्ले बल्ले है। चिल्ड्रंस के ऊपर जितना बेहतरीन प्रोग्राम आ रहा है, क्योंकि आज का चाइल्ड कल का बहुत बड़ा बादशाह बनता है और यही चाइल्ड बहुत बड़ा बदमाश बन जाता है। तो ये चाइल्ड के ऊपर इतना बेहतरीन प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट हो रहा है। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इस प्रोग्राम को जो सुन रहे हैं नाजरीन उस पर अमल करें और ढेर सारी दुआएं, लाखों करोड़ों जहाँ तक गिनती खत्म होती है, निगरान शूरा जी के हक में दुआएं करें कि अल्लाह ताला इनको हमारे सामने और इनकी उम्र दराजी करे और ये इतने बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम हमको सुनाते रहें। मेरा पूरा खानदान, पूरे घर इनके प्रोग्रामों को बहुत ही गौर से सुनता है। अल्लाह ताला से फिर वंस अगेन मेरी दुआ है कि निगरान शूरा हमेशा फलते फूलते खिलते गुलाब की तरह खिलते मुस्कुराते रहें। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। अल्लाह तबारक व तआला आपको, आपके आल औलाद को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, ईमान की सलामती दे। आपने ढेरों ढेर मुझे दुआओं से नवाजा। रब्बे करीम मेरे हक में भी, आपके हक में भी खैर की जो दुआएं हमने की एक दूसरे के लिए अल्लाह कबूल फरमाए। आपने खुद ही फरमाया कि लोग अमल नहीं कर पाते। देखिए, अमल करने के लिए भी एक इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत होती है और वो दावत इस्लामी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दावत इस्लामी के मदनी माहौल में ये बरकत देखी है। इसके इज्तिमात में आते रहें, मदनी मुज़ाकरे सुनते रहें और कुछ ना कुछ मदनी माहौल से अटैचमेंट रखेंगे तो इंशाअल्लाह अमल करने के भी आपका जहन बनेगा, आपके बच्चों का भी जहन बनेगा। और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही अमल नहीं किया जाता। पिछले हफ्ते भी हमें कॉल्स आई कि सिलसिला देखने के बाद ये तब्दीलियां लाई गई हैं। तो और वैसे अगर हमें अपना काम करना है, देखें मुअज्जिन अजान देता है, कोई नमाज पढ़ने ना भी आए तो मुअज्जिन अजान देना बंद नहीं कर देता। हालांकि उसकी अखलाकी ये जिम्मेदारी थी कि वो बाहर निकल कर लोगों को नमाज की भी दावत दे, मगर उसका मेन काम अजान देना था, अजान दे रहा है वो। तो हमें नेकी की दावत देनी चाहिए। रब तआला ने कुरान पाक में फरमाया ना, वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्र तनफ़उल मुमिनीन, और समझाओ कि समझाना मुसलमानों को फायदा देता है। मैं वालिदैन से अर्ज करता हूँ, अपने बच्चों को प्यार और मोहब्बत से बैठकर समझाएं। और मैं बच्चों से अर्ज करता हूँ, ये वालिदैन ये आपकी खैर ख्वाह हैं। आपको तकलीफ या आपको अगर कोई परेशानी हुई ना, तो इसकी जितनी तकलीफ आपके माँ बाप को होगी शायद किसी और को नहीं होगी। इसलिए प्यारे मदनी मुन्नो, मदनी मुन्नियों, अपने माँ बाप की बात मानो। और मैं माँ बाप से जरूर अर्ज करूंगा कि अपने बच्चों के लिए खैर ख्वाह करें, अपने बच्चों के लिए सिंसियरिटी पैदा करें। इनकी गिजा के हवाले से, जैसे आजकल एक ट्रेंड है कि माएँ अपना दूध नहीं पिलाती बच्चों को, ये मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू पे भी, बहुत सारे हवाले से भी आप अपने बच्चों के लिए खैर वाला काम नहीं कर रहे। हाँ, अल्लाह ना करे कोई शरई या कोई तबई या मेडिकली तौर पर ऐसा इशू है कि ये मतलब मना किया जा रहा हो तो एक अलग बात है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेंड चलता है और बच्चों की निगहदाश्त के हवाले से एक सुस्ती होती है माओं की, और ये बहुत बड़ा बच्चे का लॉस हो रहा है माएँ जो कर रही हैं ये, क्योंकि इसके लिए माँ के दूध से बेहतर कोई गिजा नहीं है और इससे वो गिजा रोक ली गई। कोई वजह नहीं होती, सिर्फ माँ की सुस्ती और गफलत होती है। तो मेरी इस तरह की भी मदनी इल्तिजाएं होती हैं कि ये ग़िज़ाओं के हवाले से, फिर वो जैसे डॉक्टर साहब ने बुध के सिलसिले में कहा था कि बादों का ज़बरदस्ती बच्चों को खिलाया जाता है, खा कर दुबला हो गया, दुबला हो गया, अभी इसको खिला रहे हैं, मोटा करने वाली चीज़ें, ठा करके बच्चा फटेगा और इतना मोटा हो जाएगा, इसका वजन बढ़ जाएगा, तरह तरह की बीमारी आएंगी। अपने बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ कीजिए, इन्हें क्या खिलाना है, कब खिलाना है, कितना खिलाना है, ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं।
پھر عبادات کے ذریعے، عقائد کے ذریعے، اعمال کے ذریعے ان کا تحفظ کیجئے، ان کی سوچ بنائیے، تاکہ خدا نہ خواستہ باہر نکل کر کسی ایسے شخص کے ان کا واسطہ پڑ جائے جن کے نظریات غلط ہیں، عقائد غلط ہیں، جن کی سوچیں غلط ہیں. لیکن چونکہ آپ نے شروع سے اپنے بچے کی تربیت کی ہوئی ہوگی، ان کے ذہن کو اندر پازیٹیو اور پلس اور دین اور شریعت اور اخلاق کے حوالے سے درست آپ نے فیڈنگ کی ہوگی، وہ کبھی بھی غلط آدمی کی بات قبول نہیں کرے گا. اس کا فوراً وہ نوٹس لے گا کہ یہ جو بات کر رہا ہے، میرے ماں باپ نے میری تربیت کی تھی کہ یہ آدمی غلط بول رہا ہے، وہ فوراً وہاں سے ہٹ جائے گا. مثال کے طور پر آپ اپنے بچوں کو میوزک سے نفرت سکھائیں، میوزک نہیں، میوزک نہیں، میوزک یہ موسیقی یہ. خدا نہ خواستہ اگر آپ کے بچے کے کان میں دور سے بھی اگر میوزک کی آواز آئے گی نا، آپ کا بچہ یا بچی چھوٹ میں بولیں گے ابو یہ غلط ہو رہا ہے نا. وہ یہ نہیں کہیں گے ابو ہمیں بھی وہاں لے کے جاؤ، ابو یہ غلط ہو رہا ہے نا. یہ آپ کی تربیت بولے گی. آپ کو یاد ہوگا، آپ کو شاید ایک واقعہ بیان کیا تھا، میں نے یہ واقعہ سنا تھا ہمارے باب المدینہ مشاورت کے جو نگران ہے رکن شورا حاجی امین اتاری، اللہ ان کو سلامت رکھے، انہوں نے یہ واقعہ سنایا تھا کہ 2 بچوں میں لڑائی ہوئی تھی. تو جب 2 بچوں میں لڑائی ہوئی تو اس میں ان کی مائیں لڑ پڑی. مائیں لڑی تو وہ جب آدمی شام کو گھر پر آئے تو وہ عموماً عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب شام کو یا رات کو آدمی گھر پر آئے تو وہ بالکل بھری ہوئی ہوتی ہے نا، اس کی ڈش بھری ہوئی تھی، اس کو خالی کرنا ہوتا ہے. وہ اس کے کان بھرنے لگی. اب کان بھرے دونوں طرف سے، دونوں باہر نکلے، دونوں نے آپس میں لڑائی شروع کر دی. وہ ملے بات کرنے کے لیے، وہ لڑ پڑے تو وہ ایک نے ایک کو قتل کر دیا اور دوسرا جیل میں چلا گیا. اب جو قتل ہوا، ظاہر باہر عموماً ہمارے دری بچتی ہے نا، آپ کو اندازہ ہوگا دری بچتی ہے. اس میں بھی حقوق عامہ کا خیال رکھنا چاہیے کہ لوگوں کو اس میں گزر میں تکلیف نہ ہوتی رہے. تو دری بچھی ہوئی تھی. دیکھنے والوں نے دیکھا کہ جس کا باپ جیل میں ہے اور ایک کا باپ انتقال کر گیا، وہ دونوں بچے اسی وقت دری میں لوگ فاتحہ کرنے کے لیے جمع ہوئے اور یہ دونوں بچے پھر دوبارہ گلی میں کھیل رہے ہیں. کتنی عبرت والی بات ہے. تو 2 باتیں یہاں میں ضرور عرض کروں گا. ایک تو بچوں آپس میں لڑائی جھگڑا، کیونکہ اس میں نا ہماری تربیت کی بھی کمی ہوتی ہے. ہم اپنے کوئی اگر ہمارے بچے کو دھکا مار دے، لڑائی کر دے، یا کوئی ٹھوسا مار دے، گھوسا مار دے، کچھ بول دے، اور بچہ آ کر بولے نا کہ امی ابو کو کہ مجھے یہ کیا، کیوں تیرے ہاتھ ٹوٹ گئے تھے، بزدل کدھر کا، ڈرپوک کدھر کا، تجھے یہ سکھایا، تو نے کیوں نے ایک ہاتھ دے دیا. تو اب یہ تربیت آپ کریں گے تو پھر بچہ بڑا ہو کر کیا، بچہ اسی عمر میں بھی لڑا کا تیارہ ہی بنے گا اور یہ مطلب کہ مار پیٹ ہی سیکھے گا. اگر آپ اس میں اپنے بچوں کو صبر کا درس دیں، درگزر کا درس دیں، نرمی کا درس دیں، پیار کا درس دیں، معاف کرنے کا درس دیں، تو اب یہ بچہ مطلب کہ کبھی بھی لڑے گا نہیں. اگر خدا نہ خواستہ مار کھا بھی لے گا تو آپ جا کر بات کر سکتے ہیں کہ یہ بچے کو مارا گیا، یہ کیا، وہ کیا گیا. بچوں کے ہاتھ میں کوئی نظام تھوڑی دیا جاتا ہے. اور پھر اگر ایسا کچھ ہو جائے تو مائیں آپس میں نہ لڑیں گے، بچے ہیں نا یار. اس میں تو بھائی کے بچے لڑ پڑیں گے تو کیا بھائی ایک دوسرے سے لڑیں گے؟ کیا بھابیاں ایک دوسرے سے لڑیں گی؟ تو بچوں کی لڑائی ہوتی ہے، ان کو محبت پیار سے بٹھائیں. الحمدللہ میں نے امیر علیہ سنت کو دیکھا ہے، یہ جو بچے کچھ جمع ہوتے ہیں نا، مدنی منع مدنی منیاں، اور ان میں کبھی آپس میں کوئی شکایت ہوتی ہے تو ایسا بیٹھ کر نصیحت کرتے ہیں، ایسا بیٹھ کر سمجھاتے ہیں. میں نے دیکھا باقاعدہ بچیوں کو مدنی منیوں کو آپس میں گلے ملاتے ہیں، ایسا پیار کروا دیتے ہیں. بچے اس کو جس طرح چلائیں گے اس طرح چلیں گے. تو فوراً بچوں کی دوستیاں کرا دیا کریں، لڑنے کے بجائے دوستی کروا دیا کریں نا. مائیں مل کر دوستیاں کرا دیں، چلو بیٹا اب اس میں بھی وہ لڑکا لڑکی بھی نہ ہو، وہ تو بچپن سے ہو سکے تو ان کو دور رکھیے. اسی طرح گھر میں اگر مرد آ جائے، بچوں کے ابو آ جائے تو اس کے کان بھرنے سے کیا فائدہ ہے؟ ایک تو یہ عادت ہی نکال دیجئے، خدا کا واسطہ دیتا ہوں میں آپ، عادت ہی نکال دیجئے. شوہر کے کان کیوں بھرتی ہے؟ ماں کو چاہیے کہ بچوں کے اپنے بیٹے کے کان نہ بھرے، نہ بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے کان بھرے. کچھ بھی نہیں، درگزر سے کام لے یار. وہ اس کو گھر میں آنے کا لطف آنے دے. یعنی ایسا ماحول نہ بنائے کہ اگر آدمی گھر پہ آنا چاہے تو سیڑھی پر ہی پاؤں بھاری ہو جائے. یار پتہ نہیں آج کون سا طوفان آئے گا، پتہ نہیں آج کون سا ایٹم بم پھٹے گا، آج نہ جانے کون سی شکایتوں کا پینڈورا باکس کھلے گا، آج یہ ہوگا آج یہ ہوگا. اور وہ پورے دن کی اپنی وہ دکھ بھری داستانیں سنانے کے لیے بیٹھے گی. اب یہ بیچارہ باہر سے گھوم پھر کر آیا ہے، روزگار کی تکلیف اٹھا کر آیا ہے، کوئی سے 2 پیار کے بول لو، محبت کی بات کر لو، درگزر سے کام لو. ویسے بھی آپ کی دن بھر کی تھکن کی داستان سنانے سے آپ کی تھکن لوٹ تو نہیں آئے گی، صبر کا ثواب بھی جائے گا.
सब्र का सवाब जाने की भी पूरी पूरी उम्मीद है, उसकी बोरियत की पूरी पूरी उम्मीद है, और नुकसान के पहलू ज्यादा हैं। हाँ, कभी कोई ऐसी बात करनी हो तो ज़ाहिर है आप कहेंगे मैं शोर के साथ नहीं शेयर करूंगे तो किसके साथ करूंगे। तो एक बात फीलिंग्स होती हैं शेयर करने की, कोई परेशानी बीमारी ऐसी हो वो भी कभी कभार आदमी डिस्कस कर ले, तो यही तरबियत आपके बच्चों की होगी। वरना वो भी बच्ची भी यही इस तरह माँ का किरदार इख्तियार करके कल यही चीज कंटिन्यू करेगी। तो हर तरह से देखिएगा आपका अपना अमल बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ देगा। इसी तरह शोहर आ जाए तो वो भी अपने पूरे दिन की जो थकन वाली बीवी है इसके लिए कोई मोहब्बत और प्यार भरा अंदाज इख्तियार करे, ना कि आते ही वो चढ़ाई शुरू कर दे। मिलजुल कर रहें, मोहब्बत से रहें, प्यार से रहें, घर अमन का गहवारा बनाएं। बहुत चंद मर्तबा मैं अर्ज कर चुका हूं कि जो कौम अपने घर की चार दीवारी में मौजूद 6-7 अफराद के अंदर अमन, मोहब्बत, इत्तेफाक और प्यार का सबब नहीं बन पाई, उसको क्या जरूरत है रियासतों पर और ममालिक पर दुनिया पर तबसरे करे कि जनाब यूं नहीं। अपना घर बना लें, यही घर महला बनेगा, यही घर के अफराद यही महल्ले बनते हैं, यही महल्ले इलाके बनते हैं, यही इलाके शहर बनते हैं, यही शहर दुनिया बनती है और ममालिक बनते हैं। अपने घर की हिफाजत करें, अपने घर में मदीना मदीना करते रहें। कॉल चलाइए। अरे शूरा, मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगा और मैं रोड पर भी नहीं जाऊंगा, आप मेरे मदीने की दुआ कीजिए। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये हुई ना बात, मेरे प्यारे प्यारे मदनी मुन्ने ने कितनी प्यारी प्यारी नीयत की, कितने प्यारा प्यारा कॉल किया। अब सारे घर में बैठ कर नीयत कर लो, हम नहीं जाएंगे बाहर। इसी तरह पार्कों में जाते हैं, इधर उधर तफरी करने जाते हैं, वहां भी बड़े हादसात हुए हैं। इसकी कुछ वीडियोस दिखाइएगा हमारे इस्लामी भाइयों को और घर वालों को, नाजरीन को। और मदनी मुन्ने मदनी मुनिया देखें कि इस तरह के खेल कूद के अंदर भी कैसी चोटें लगने का अंदेशा रहता है, और जो वालिदैन घर में और इस तरह की जगहों पर जाकर अपने बच्चों को आजाद छोड़ देते हैं, इनके साथ क्या क्या हो सकता है जरा देख लीजिएगा। गिरा, ये गिरा, ये गिरा, ये गिरा, ये गिरा, ये स्विमिंग पूल में गिर गया, ये गिरा। बस ये इस तरह के होते रहते कैसे, अब चोट लग जाती है, मोहताज हो जाते हैं, हाथ टूट जाते हैं, पांव टूट जाते हैं। कोई ऐसी चीज अगर बच्चों के लिए घर में इधर उधर इंतजाम है तो माँ बाप को चाहिए आजाद ना छोड़ दे, डरते रहा करें। अच्छा, बात ये मेरी आंखों ने देखा, मैंने समझाया भी बातों को। अब इतना छोटा सा बच्चा है ना, मिसाल के तौर पर 7 महीने का, 8 महीने का, साल भर का बच्चा, अब ये क्या, इसके ये दोनों हाथ है ना, ये दोनों हाथों से ही उठाते हैं, यहां से नहीं उठाते। एक उठाने यहां से उठाए ना, अंदर से हाथ डालकर यहां से उठाएं। अब ये क्या, ये पोचों से पकड़कर, ये बाजू से पकड़कर यूं बच्चे को उठाते हैं। अब इसके जो बेचारे के बच्चों के जो शोल्डर है वो इतने को मजबूत थोड़ी है, खुदा ना करता शोल्डर छटक गया, अल्लाह ना करे शोल्डर छटक गया, हाथ की कलाई, ये जो पोंचा ये टूट गया, अल्लाह ना करे कोनी का ये जो इसका जो एल्बो है, ये जो इसका जॉइंट है, खुदा ना करे ये आगे पीछे हो गया, क्या कितनी तकलीफ होगी। फिर प्लास्टर बांधो ना, ये बांधो, पता नहीं सही होगा कि नहीं होगा। यूं बच्चे को उछालते हैं, उछालने में डर लगता है, स्लिप हो गया, बत्ती चलेगी, अल्लाह ना करे गिर गया, सर फट गया, टांग टूट गई, मोहताज हो गया तो क्या। तो ऐसी बहुत सारी बेहतियातियां हैं जो हम कर रहे होते हैं। छतों पे ले जाते तो छतों पर बादों का सही तरीका नहीं होता, मुंडेर नहीं होती, बच्चों के छतों पर गिर जाने के, गैलरी में खड़े रहते तो गैलरी से गिर जाने के वाकयात होते हैं। ये सारे होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ फराम करने की तौफीक अता फरमाए। इसी तरह चले कॉल चलाइए, फिर एक और मौजू की तरफ लेके जाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हिंद के शहर पंतनगर से इश्तियाक हुसैन उस्मानिया भाई बोल रहा हूँ। दरअसल मेरानी शुरा ऐसा क्यों होता है, प्रोग्राम लाए, दिल ताज़ा हो गया। और ये हकीकत बात है कि मदनी माहौल ऐसा है, अल्हम्दुलिल्लाह कल मेरा बच्चा काफिले से आया है और फिर तो जाने के लिए तैयार हो गया। जो बच्चा मुझसे बात नहीं करता था, मैंने शायद पहले भी कॉल की थी, उसका नाम शाहरुख, और आज वो मेरे पास हो रहा है। करीब 20 साल की उम्र के बाद में मेरे पास हो रहा है आज मेरे बराबर में। मैं जितनी दुआएं दूं दिल से अमीर अहले सुन्नत को, दावत इस्लामी वालों को, मिजान शुरा को, वो कम है। ये कॉल करने का मेरा मेन मकसद ये है कि और दुनिया के लोग और मुसलमान भाई जानने की कोशिश करें कि जो माहौल दावत इस्लामी दे सकती है वास्तव में हम कोई नहीं दे सकता। अल्लाह रब्बुल इज्जत अमीर सुन्नत के उम्र में अखियां का फरमाए, मदीना मदीना बस। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह, मुबारक हो आपको, आपको आपके बच्चे की वापसी मुबारक हो, सही मायने में वापसी मुबारक हो। आप भी मदनी काफिले में सफर की नियत करें कि मैं भी इंशाल्लाह मदनी काफिले में सफर करूंगा, इंशाल्लाह ताला मदीना मदीना हो जाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। इसी तरह बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये भी जरूरी है कि आपके बच्चे को संभालता कौन है। पिछले दिनों भी इस तरह के वाकयात सुनने में मिलते हैं, क्योंकि उमूमन हमारे बच्चे जो है ना, ये आया मासी, जो डॉक्टर साहब का जो हमारा क्लिनिक सिलसिला हुआ था, इसमें जो डॉक्टर साहब ने भी जो प्रॉब्लम बताई थी बच्चों के हवाले से, जो क्रिमिनल एक्टिविटीज और इस तरह के नफ्सियाती मरीज हो जाने या डिप्रेशन के मरीज हो जाने, इनकी ग्रोथ ना बढ़ने के हवाले से जो डॉक्टर साहब ने जो कुछ बातें बयान की थी, इनका ये था कि चूंकि माँ बाप की अटेंशन कम होती है, बाद माँ बाप पता नहीं कब बड़े होंगे, नहीं बड़े होते, या बिजी इतने होते हैं कि जॉब करनी होती है, कमाना होता है, तो अपने बच्चों को आया मासी, चौकीदार या मुलाजिम के हवाले कर देते हैं। देखिए, मासी आया कितनी ही वो अच्छी हो, माँ नहीं है। मुलाजिम कितना ही अच्छा है, वो बाप नहीं है। जो औलाद को अटेंशन और शफकत और मोहब्बत और ख्याल और तवज्जो और तरबियत माँ बाप के जरिए होती है, वो किसी और के जरिए नहीं होगी। मैं ऐसे तमाम वालिदैन को एक डराने के लिए बात कर रहा हूं कि आज आप अपने बच्चों को अपनी मसरूफियत या किसी भी वजह से किसी और के हवाले कर रहे हैं, कल जब आपको आपके बच्चों की जरूरत होगी ना, तो ऐसा ना हो कि आपका बच्चा आपको छोड़कर आपको किसी और के हवाले करके बैठा हुआ हो, और फिर आपको उस वक्त याद आएगा, अब बच्चे को आप पूछने जाएंगे तो बच्चा कहेगा जिस तरह आप मसरूफ थे, आपने बचपन में हमें किसी के हवाले कर दिया, आज हम मसरूफ हैं, हमने आपके बुढ़ापे में आपको किसी के हवाले कर दिया। क्या आप वो दिन देख सकेंगे? अभी से देखिए, अभी थोड़ी देर पहले जो कॉल आई ना, ये कॉल इस बात का पता देती है कि आप बच्चे की दीनी मजहबी और सुन्नतों भरी तरबियत उसे माँ बाप का बनाएगी। ये खुद कह रहे ना, मेरा बेटा मुझे मिल गया, मदनी काफिले से वापस आने के बाद दोबारा मदनी काफिले में तैयार है, भेज दीजिए, ये इंशाअल्लाह आपका होके रहेगा। इसी तरह जो वालिदैन अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखते, तवज्जो नहीं देते और इसे मतलब कि गैर के हवाले कर देते हैं, सुस्ती करते हैं, गफलत करते हैं, अब मतलब कि अब माँ बाप हो गए, अब आप संभालिए, आपकी जिम्मेदारी है, पूरा कीजिए और अपना वक्त दीजिए अपनी औलाद को। जितना ज्यादा वक्त देंगे और शरीयत के तकाजे पूरे करते हुए वक्त देंगे, आपका बच्चा आपकी जरूरत के बाद इंशाल्लाह आपको उतना वक्त देगा और आपकी जरूरतें पूरी करेगा। मेरा हुस्न ज़न है, अल्लाह ताला की रहमत शामिल है रही। तो कॉल चलाइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुलाम यासीन अत्तारी, जिला लोधरा भट्टा अमीर वाला से बात कर रहा हूँ। भाई साहब ने आज जो मौजू बताया है बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में, ये हमें बहुत सिलसिला पसंद आए और हमने हाथों हाथ इंशाअल्लाह अभी दवाएं जो नीचे रखी हुई थी ऊपर रख दी हैं। पूरे घर में जितने कमरे हैं उनमें दवाई हमने ऊंची जगह पर रख दी है। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर फरमाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया। आगरा के जो हमारे अहले मोहब्बत इस्लामी भाई ने जो फोन किया था, अशार वगैरह भी पढ़े थे, हिंद आगरा, गालिबन आगरा के थे। अगर आप सिलसिला देख रहे हैं इस वक्त, तो अभी आपके सामने हाथों हाथ कॉल आई ना कि दवाएं उठा के इन्होंने अलमारी में डाल दी, तो समझाने से फायदा होता है, समझने वाले समझ जाते हैं और हमें अल्लाह ताला सवाब से महरूम ना करे। आपने ये जो हाथों हाथ काम किया, अल्लाह ताला आपको इसका बेहतरीन अजर दे, और कॉल करके जो आपने हमारे दिलजोई की, हौसला अफजाई की, अल्लाह ताला आपको इसका भी अजर अता फरमाए। और जिन्होंने अब तक ये एहतियातें नहीं की, मदनी इल्तिजा है कि वो भी इस मामले में एहतियातें शुरू कर दें। कॉल सुनाइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब मैं असदुल्ला बोल रहा हूँ हैदराबाद से, कासमाबाद से। तो जनाब मैं एक इंजीनियर हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। मैं हैदराबाद में यहाँ काम करता हूँ, 8-10 साल हो गए हैं मुझे यहाँ काम करते हुए। लेकिन इस दुनियावी काम में बड़ी परेशानियां होती हैं, बड़ी मुश्किलात भी होती हैं और हासिल कुछ भी नहीं होता, क्योंकि आखिरत का काम तो ये होता नहीं है।
تو میں کچھ دنوں سے یہ سوچ رہا تھا کہ میں اس دنیاوی زندگی کو اہمیت نہ دیتے ہوئے اگر میں آخرت کی تیاری کرنے کے پیچھے میں لگوں تو کیا میں فیضان مدینہ کے لیے کچھ کام کر سکتا ہوں. میں اپنی اس زندگی کو یا جو میری بقیہ زندگی ہے اس کو میں اگر وقف کر سکوں فیضان مدینہ کے کاموں میں. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی برکت عطا فرمائے. آپ سے یہ مدنی التجا ہے کہ آپ آفندی ٹاؤن زمزم نگر حیدرآباد میں دعوت اسلامی کا مدنی مرکز ہے فیضان مدینہ. اب وہاں پر جا کر ذمہ دار سے ملیے گا. جو بھی آپ کو وہاں کے جو ذمہ دار ہیں مین مجلس کے نگران ہوتے ہیں جو ہمارے انتظامی امور کو دیکھتے ہیں, آپ ان سے جا کر ملیے گا. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ کے لیے کوئی بہتر صورت دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے حوالے سے بھی ہوگی اور اپنے روزگار کو جاری رکھیں. دیکھیں انسان روزگار کے ساتھ ساتھ بھی دین کی خدمت کر سکتا ہے. یعنی اول یہ کہ روزگار جو بھی ہے اس کا ارننگ وے آف ارننگ جو ہے یہ حلال ہو, طیب ہو, اور اس میں جھوٹ فریب دھوکہ وغیرہ جو بھی جو اس کی روزی کو حرام کریں ایسی چیز نہ ہو. مال کی محبت سے اپنے آپ کو دور رکھیں. نیت یہ کرے کہ میں کام کر رہا ہوں, روزگار کما رہا ہوں, نوکری کر رہا ہوں, تجارت کر رہا ہوں, اس کا مقصد یہ ہو کہ میں خود کو اور اپنے گھر والوں کو محتاجی سے بچاؤں گا. جو ان کی نان نفقہ جو ان کی ضرورتیں جو ہیں زندہ رہنے کے لیے جو ضرورتیں ہیں وہ میں پوری کروں گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ ایسا شخص جو حلال کا خیال رکھے, رزق حلال کمائے اور خود کو اور اپنے گھر والوں کو ماں باپ کو محتاجی سے بچانے کے لیے جو یہ عمل کرے گا, رزق کا جو یہ انتظام کرے گا, تو اللہ کی رحمت سے اس کا یہ عمل بھی راہ خدا والا عمل کہلائے گا. یعنی کہ وہ بھی مجاہد فی سبیل اللہ کے زمرے میں آتا ہے. اس طرح کا ایک شخص. دوسرا یہ کہ بندہ اپنے کام کے دوران, جیسے کہ آپ جو بھی الیکٹرک کا کام کرتے ہیں, کوئی مزدوری کا کام کرتے ہیں, کوئی مستری کا کام کرتے ہیں, آفیسز میں کام کرتے ہیں, اذان کی آواز سنتے ہی مسجد کا راستہ لے لیجئے, جماعت کے ساتھ نماز پڑھیے, تمام نمازیں پابندی کے ساتھ ادا کیجئے, جھوٹ نہیں بولیں, غیبت نہ کریں. اچھا جو بے نمازی ہیں ان کے ساتھ ان کو لے کر اپنے ساتھ نماز کے لیے لے جائیے, وقت نکال کر قرآن پاک کی تلاوت کر لیجئے. اسی طرح مدنی انعامات پر عمل کر لیجئے. ہر ماہ 3 دن کے مدنی قافلوں میں سفر کر لیجئے. گناہوں بھرے پروگرام مت دیکھیے, ٹی وی پر آپ مدنی چینل دیکھتے رہیے. اور اس طرح گانے سننے سے, جھوٹ بولنے سے, غیبت کرنے سے, بدنگاہی کرنے سے بچائیے. یعنی بہت ساری چیزیں جو انسان اپنی روٹین آف لائف کے اندر اگر وہ یہ پازیٹیو چینج لے آئے تو اس کا یہ جینا انشاءاللہ تعالیٰ ایک نیکی اور عبادت کے ساتھ اور آخرت کی تیاری کے لیے جینا ہوگا. دیکھیں دنیا آخرت کی تیاری کے لیے, دنیا آخرت کی کھیتی ہے, یہ آپ نے پڑھا ہوگا. یہاں جو بوئیں گے وہاں کاٹیں گے نا. تو آخرت بنانے کے لیے دنیا کی یہ زندگی ہے. اسی دنیا کی زندگی میں ہم نیکی پرہیزگاری کا راستہ اختیار کر کے گناہ سے, رشوت سے, سود سے اور دیگر برائیوں سے, بد اخلاقیوں سے بچ کر اور اپنی اولاد کی شریعت و دین کے مطابق درست تربیت کر کے اپنے لیے آخرت کی تیاری کا سامان کر سکتے ہیں. اور یہ بھی بہت اچھی صورت ہے کہ آپ اپنے آپ کو دعوت اسلامی کی طرف لے کر آ جائیں کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے اندر ماشاءاللہ ایک بہت پیارا ایک انوائرمنٹ ہے. الحمدللہ گناہوں سے بچنے کی صورتیں ہیں, بہت سارے مطلب کہ برائیوں سے اور غیر اخلاقی معاملات سے تحفظ ہے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں. اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو ہمارے بچوں کا تحفظ شرعی اور اخلاقی اور ہر حوالے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جنہوں نے کال کی ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, جنہوں نے حوصلہ افزائی کی, دعاؤں سے نوازا, ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا, کیا بنے